قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت. موضوع بحث ہے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں، آداب اور ضابطے، ان کا نام سنن رکھا ہے. جس طرح حق تعالی نے کائنات کو خلق کیا ہے اور نظام کائنات کے لیے رب کائنات نے قوانین بنائے ہیں، جن قوانین کے مطابق نظم و نظام کائنات برقرار ہے. اسی طرح انسان کے لیے بھی ہیں قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور ان ضابطوں کو انسان نے اپنانا ہے. کائنات کے ضوابط اختیاری نہیں ہیں بلکہ اجباری ہیں. کائناتی موجودات مجبور ہیں قوانین الہی کو اپنانے پر، لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ شعور دیا ہے. اس وجہ سے انسان کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں جن میں عمل کا اختیار خود انسان کو دیا ہے. انسانی ارادے اور انسانی اختیار کے احترام میں وہ قوانین انسان کے سامنے رکھے ہیں اور آگاہی دے دی ہے تاکہ انسان خود انہیں اپنائے. ان قوانین کو سنن کہیں گے. سنن کی بات قرآن میں دو حصوں میں ہے: سنن الہی نظام ہستی کے اندر اور سنن الہی نظام انسانی کے اندر. ہماری بات سنن الہی برائے ہدایت انسان و حیات انسان میں ہے. ان قوانین میں ایک اہم و بنیادی قانون بندگی کا قانون ہے. باقی قوانین انسان اس وقت اپنائے گا یا اپنے آپ کو پابند سمجھے گا جب پہلے قانون پر عمل کرے. قانون اول بندگی ہے. اگر اس بندگی کے قانون پہ آ گیا، باقی تمام الہی قوانین اپنائے گا اور ان کو اپنانا یقینی ہوگا. اگر بندگی کا قانون انسان اختیار نہ کرے، باقی دیگر قوانین اللہ کے نہیں اپنائے گا. اور عملی طور پر بھی ہم مشاہدہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو انسان قانون بندگی کے پابند ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے، وہ باقی قوانین الہی کے بھی پیروکار ہیں. لیکن جو بندگی کے قانون پہ عمل پیرا نہیں ہیں اور سنت بندگی نہیں اپنائی، حکم بندگی اختیار نہیں کیا اور اپنی حالت بندگی کی نہیں بنائی، عبدیت کی و عبودیت کی، وہ تمام قوانین الہی کو پائمال کر دیتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. حتیٰ مسلمان ہوتے ہوئے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے فرامین ٹھکرا دیتے ہیں. روزہ اللہ کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام،
روزہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے، جیسا پہلے والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ آپ روزے کی پابندی کریں۔ بندگی ہے انسان سے پابندی کرا سکتی ہے۔ مثلا اگر انسان ایک فرمان خدا روزے کا بجا لائے، اگر عبد ہے تو روزہ رکھے گا، عبد نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ حلال اپنے ذاتی اموال، ذاتی کھانا نہ کھائے، پیاس ہے پانی نہ پیے، اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں ہے۔ گھر میں ہے، اکیلے میں ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، ہر مفطر اور مبتل اس کے پاس موجود ہے روزے کا، اس کے باوجود نہیں کھاتا، بلکہ بعض اوقات اسے پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے ہمدرد خیرخواہ تقاضا کرتے ہیں اسے کہ آپ روزہ توڑ دیں۔ خصوصاً نوبالغ، جو نئے بالغ ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر تو مومن گھرانے میں ہوں تو مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کے لیے دشوار نہیں ہوتا روزہ۔ مومن جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کا حصہ یہ ہے کہ انہیں بچپن سے، صباوت سے ہی، طفولیت سے احکام الہی سے آشنا کریں، مانوس کریں اور مشق کروائیں ان قوانین پر عمل کرنے کی۔ اگر وہ گھر عباد اللہ کا گھر ہے، بندگان خدا کا گھر ہے، اور کرتے بھی ہیں، 7 سال کے بعد اولاد کو حکم دے کر، دستور دے کر عبادات کروائی جائیں، باقاعدہ حکم کے ساتھ کہ کریں۔ ماں باپ کے فرائض میں سے ایک اولاد کو حکم دینا ہے کہ آپ احکام الہی کی پابندی کریں۔ ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ انہیں اجبار کریں، انہیں پابند بنائیں۔ جب بلوغ سے پہلے کی عمر آتی ہے، جس کو تمیز کی عمر کہتے ہیں، جب سوجھ بوجھ آ جاتی ہے انسان کے اندر، اچھائی برائی کی پہچان آ جاتی ہے، اس وقت ماں باپ سختی کے ساتھ ان سے عمل کروائیں، اور جب بالغ ہو جائیں پھر انہیں یقینی بنائیں کہ احکام الہی پر عمل کریں۔ یہ مومن گھرانے کی خصوصیات ہیں۔ اگر ماں مومنہ ہے اور باپ مومن ہے، اس کے فرائض میں سے اولاد کی تربیت ہے۔ لیکن اگر نہ خود ماں باپ ہی پابند نہ ہوں، جیسے نہیں ہوتے، ماں باپ گھر کے اندر گالی بھی دیتے ہیں، ناسزا بھی کہتے ہیں، بے حجابی بھی کرتے ہیں، حرام خوری بھی کرتے ہیں، ہر حد پائمال کرتے ہیں، ظاہر حدود خدا خود جب ماں باپ توڑ دیتے ہیں، اولاد سے توقع نہیں ہوتی، جہاں پر ماں باپ معصیت کار ہوں، اولاد سے امید نہیں ہوتی وہ پابندی کریں گے۔ مومن گھرانے کی یہ خصوصیت ہے، با ایمان گھرانے کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا محصول، پھل، ثمرہ مومن گھرانے کا اولاد ہے، بچے ہیں ان کے۔ پھل دیکھ کے پتہ چلتا ہے باغ کیسا ہے، کھیت کیسا ہے، باغبان کیسے ہیں۔ اگر پھل خراب ہو، کڑوا ہو، تو معلوم ہوا درخت درست نہیں ہے جس پر یہ پھل لگا ہے، اور اگر پھل بہت اچھا ہو تو اس صورت میں اندازہ ہوتا ہے کہ درخت کتنا اچھا تھا، اور باغبان اس سے بھی بہتر تھا جس نے اس درخت کی آبیاری کی ہے اور اتنا اچھا محصول بنایا ہے۔ آپ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں جاتے ہیں، آپ کو مختلف درجے پھلوں کے نظر آتے ہیں۔ آج کل آم کا موسم ہے، بازار میں جائیں تو آپ کو 20 قسم آم کی ملے گی، یا ایک ہی قسم کا آم ہے لیکن 20 اس کے مرتبے ملیں گے۔ ایک وہ آم ہے جو بہت اعلیٰ ہے، دیکھتے ہی انسان منہ میں پانی آ جاتا ہے اس کو دیکھیں، اتنا انسان کے لیے پرکشش ہے وہ۔
اب یہ باغبان کی محنت، درخت کی اعلیٰ نسل ہونے کی علامت ہے. یہ پھل عمدہ پھل، بہترین پھل، اور اسے عموماً باغبان ملک کے اندر نہیں بیچتے. اسے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے معاوضے کے شرط پر باہر بھیج دیں. ایکسپورٹیبل اس کو کہتے ہیں. یعنی یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، اتنا مہنگا ہے، اتنا عالی پھل ہے کہ یہاں کوئی خریدار نہیں ہے اس کا. باہر کے ممالک میں جہاں ثروت مند رہتے ہیں وہ شاید اتنا اعلیٰ پھل خرید کے کھا سکیں. یہاں پر لوگ بہت ہی گھٹیا درجہ خریدتے ہیں اور اسے اپنی تسکین کر لیتے ہیں. اب اگر پھل بہت اعلیٰ ہے تو خریدار اس کا بعض اوقات ناپید ہو جاتا ہے، اس شہر میں نہیں ہوتا، دوسرے شہر دوسرے ملک بھیجنا پڑتا ہے. ماں باپ جو پھل تیار کرتے ہیں ثمرات، وہ بھی ایسے ہی ہیں. انہیں بھی دیکھیں کس قسم کا پھل تیار کیا ہے. اگر وہ پھل ہے جس کی قیمت بہت اعلیٰ ہے، جس کا کوئی خریدار نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہوں اس کا خریدار، یہ پھل صرف میں خرید سکتا ہوں. جن ایسے نفوس جن کا خریدار اللہ ہے، خدا ہے جن کا خریدار. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. کچھ نفوس ایسے ہیں جو خدا نے خرید لیے ہیں، اللہ فقط خرید سکتا ہے، باقی کوئی بھی ان نفوس کو نہیں خرید سکتا. اتنی قیمت ان کی اعلیٰ و عرفہ و بلند قیمت ہے ان کی، ان کو فقط خدا خرید سکتا ہے. علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے علامہ کا، جو بعض مناسبتوں میں بیان ہوا ہے انسان کے نفس کے متعلق کہ اگر قیمتی اور قیمتی کیسے ہوتا ہے، نفس انسان کیسے قیمتی ہوتا ہے. کھانے پینے سے قیمتی نہیں ہوتا، وزن بڑھانے سے قیمتی نہیں ہوتا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے سے قیمتی نہیں ہوتا. بعض اوقات یہی بھوک پیاس سے اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. جیسے نفوس شہدائے کربلا ہے، وہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے نہیں اتنے قیمتی ہو گئے، اس بھوک پیاس کو برداشت کرنے سے وہ نفوس اتنے قیمتی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفوس مطمئنہ ہیں اور رب کا مطالبہ ہے، حکم ہے کہ آپ آ جاؤ، لوٹ آؤ، آپ میری بارگاہ میں آ جاؤ. وہ نفوس کیوں اتنے قیمتی ہوئے؟ آسائش کی وجہ سے، آرام کی وجہ سے، اچھے کھانوں کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، سختیاں جھیلنے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، فقط خدا کی خاطر، دین کی خاطر. اور جب نفس اللہ کی راہ میں سختی جھیلتا ہے، خدا کی بارگاہ میں بہت ارجمند ہو جاتا ہے، بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. ان نفوس کو خدا پسند کرتا ہے. علامہ اقبال کا ترجمہ یہ ان آیات کا اور روایات کا جو اس موضوع کے متعلق ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ آئینہ یعنی تیرا نفس، تیری روح، تیرا وجود، اسے بچا کے نہ رکھ، اسے آئینہ ساز. آئینہ ساز یعنی جس نے یہ خلقت کی ہے، جو رب ہے، جس نے یہ بنایا ہے، اس کی راہ میں اس کو لے آ. اگر اس راہ میں اس کو چوٹ لگتی ہے، خراش آتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شکستہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے،
تو یہ خراب نہیں ہوا، بلکہ عزیز تر ہو جاتا ہے، قیمتی تر ہو جاتا ہے آئینہ ساز کی نگاہ میں، وہ اسے خریدتا ہے۔ مثلا یہ کربلا کے کٹے ہوئے نفوس، ٹوٹے ہوئے نفوس، شیشے جو توڑ دیے گئے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ اس وقت میک اپ کیے ہوئے بھی موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ بندگی کرتے ہیں، فقط اپنی جسم کی پرورش میں مصروف ہیں۔ کیا قیمت ہے ان کی اللہ کے ہاں؟ ہیچ ذرا برابر، بھوسے کے برابر نہیں ہے۔ اور وہ شکستہ نفوس، کٹے ہوئے نفوس، مجروح نفوس، وہ بہت عزیز ہیں، ان کو خطاب ہے کہ آپ آ جاؤ۔ آئینہ ساز کا معیار کچھ اور ہے۔ اگر انسان عبد خدا ہو، بندہ خدا ہو، بندگی اپنا لے، بندگی سے مراد پوجا نہیں ہے، بندگی اپنے آپ کو تیار کرے رب کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے، ان کو بجا لانے کے لیے، جو فرمان رب کا ہے اسی کو میں نے اطاعت کرنی ہے، یہ بندگی ہے۔ اس بندگی سے تمام دین انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر یہ قدم نہ اٹھائے انسان، سارا دین ترک ہو جاتا ہے، پھر معصیت ہوتی ہے، شوقیہ معصیت۔ مثلا بعض روزہ نہیں رکھتے، انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، یا تو انسان اگر روزہ توڑ کے کوئی بہت اچھی لذیذ چیزیں ہیں جن کی خاطر روزہ توڑا ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے، اور یہ لذت اٹھا لی ہے، کھانے کو بہت اعلیٰ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی خاطر روزہ توڑ دیا۔ وہ ایسے نگون بخت ہیں، بد نصیب ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گرم پانی ہے، روزہ بھی نہیں ہے، کھا بھی کچھ نہیں رہے، فاقہ بھی اسی طرح ہے۔ روزہ نہ ہو اور کچھ نہ کھائے انسان، اس کو فاقہ کہتے ہیں، لیکن روزہ نہیں ہے، چونکہ بندگی نہیں ہے۔ فاقہ بھی تکلیف دہ ہے، فاقے میں بھی پیٹ خالی ہوتا ہے انسان کا، بھوک فاقے میں بھی ہوتی ہے، روزے میں بھی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ فاقہ کچھ نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور روزہ ملتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، اللہ کی خاطر، اللہ کے فرمان کی خاطر کچھ نہ کھانا ہے۔ فرق کتنا پڑ جاتا ہے اس سے؟ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ ایک صورت میں انسان خس و خاشاک سے زیادہ بے قیمت ہو جاتا ہے اگر اللہ کا فرمان نہ مانے، اور ایک صورت میں اتنا اعلیٰ قیمتی ہو جاتا ہے یہ آئینہ، یہ پیاسا، کہ خدا اس کا خریدار ہے، یہ عزیز تر ہو جاتا ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس قدر فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ بدبو کی ایک بڑی وجہ دانت مسواک نہ کرنا ہے، منہ صاف نہیں کرتے بعض۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، اس وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور بعضوں کے منہ سے بدبو اس وجہ سے آتی ہے کہ معدے کے اندر تیزابیت ہے، تیزابی خصلت ہے، اس لیے بات جب کرتے ہیں تو اگلے کو بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بدبو آتی ہے جب پیٹ خالی ہو، پانی بھی نہ ہو، کھانا بالکل، معدہ جب خالی ہو جاتا ہے تو وہی رطوبتیں، معدے کی اپنی رطوبتیں ہی ہوتی ہیں، تیزابیت ہوتی ہے۔ خالی پیٹ سے بدبو آتی ہے جب انسان سانس لیتا ہے، چھوڑتا ہے، منہ سے خصوصاً جب سانس چھوڑتا ہے تو بدبو آتی ہے، اور منہ کی بدبو بہت ناگوار ہے۔ کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہو اور وہ عذاب میں ہوتا ہے،
بدبو والے منہ سے بات سننا۔ مذمت بھی کی گئی ہے کہ جب منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں نہ جاؤ، منہ صاف کر کے جاؤ، مسواک کر کے جاؤ۔ مسواک کا حکم ہے کہ مسواک کرو تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور روزے دار کا پیٹ چونکہ خالی ہوتا ہے، معدہ دن کے ایک حصے میں جا کے آدھے دن کے بعد بالکل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت بو آتی ہے منہ سے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے، ظاہر حدیث قدسی ہے یا حدیث رسول اللہ ہے، کہ تمام بوئیں، خوشبوئیں بھی ہیں، بدبوئیں بھی ہیں۔ خوشبوئیں بہت اچھی اچھی چیزوں کی خوشبو بھی ہوتی ہے، لیکن ان سب میں اللہ کو روزے دار کے منہ کی یہ بو سب سے پسند ہے، کیونکہ یہ خدا کی خاطر اس نے حکم خدا بجا لایا ہے اور اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یا ایک روایت میں ہے کہ اگر بے روزہ انسان جاگتا ہو اور عبادت کر رہا ہو یا نیک کام کر رہا ہو، اچھے کام کر رہا ہو، اس کے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے سو بھی جائے، اس کی نیند اس کے اعمال سے افضل ہے۔ نیند، روزہ دار کی نیند اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ روزہ دار اگر سانس لیتا ہے، یہ سانس تسبیح شمار ہوتے ہیں، ملائکہ لکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت میں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، روزہ دار بیٹھا ہوا ہے، اور ملائکہ اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ وہ خود حیران ہوگا کہ میں نے تو نہیں پڑھی تسبیحات، میں تو روزے کی وجہ سے انہیں ڈھال پڑا ہوا تھا، کچھ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نامہ عمل میں سب لکھا ہوا ہے۔ خود حیرت کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میں نے تو اتنی تسبیح نہیں پڑھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہے گا وہ جو سانس لیا تھا روزے کی حالت میں، تنفس، ہوا اندر لے جانا اور باہر نکالنا، یہ تسبیح شمار ہوا ہے تیرا۔ چونکہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں تو نے سانس لیا ہے، عبدیت میں، عبودیت میں، بندگی میں تنفس کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے تیری۔ عبد کا سانس لینا عبادت ہے، اور اگر عبد نہ ہو انسان، بڑے بڑے کام کر لے، وہ کسی شمار میں نہیں آتے۔ عبدیت کیوں لازمی ہے انسان کے لیے؟ انسان کی ضرورت ہے عبد ہونا، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد ہونا انسان کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے انسان کی؟ جیسے مثال کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ایک پودے کو پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، باغبان اسے پرورش دینے کے لیے یہ سب کچھ فراہم کرتا ہے، اور پودا تیار ہے، آمادہ ہے، مٹی سے، کھاد سے اپنی ضرورت کی غذا حاصل کرے، ہوا سے تنفس کرے، روشنی سے اپنی ضرورت کی غذا لے لے، نور سے۔ پودے کا روشنی سے استفادہ کرنا، ہوا سے استفادہ کرنا، مٹی سے استفادہ کرنا، اور تیار ہونا پودے کا کہ اگر اسے کھاد دی گئی فوراً لے گا، پانی دیا گیا فوراً جذب کرے گا۔ پودے کا پانی جذب کرنا، وصول کرنا، کھاد جذب کرنا، مٹی سے اپنی خوراک جذب کرنا، ہوا سے، نور سے اپنی ضرورت جذب کرنا بندگی ہے پودے کی، یہ عبدیت ہے پودے کی۔ اس سے پودا اگر عبد ہو جائے، ان چیزوں سے اپنی خوراک لینا شروع کر دے اور آمادگی اپنے اندر پیدا کرے، یہ بندگی پودے کے لیے لازمی ہے، نہ باغبان کے لیے۔ اگر پودا خوراک جذب نہیں کرتا تو باغبان کی صحت خراب نہیں ہوتی، وہ بیمار نہیں پڑ جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے پودے ہیں یہاں پر، خوب یہ پانی دیں تو ہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو پانی دیں لیکن لیں نہیں پانی، جیسے خشک پودے
مرجائے ہوئے پودے یا آفت زدہ پودے ایسے ہیں، انہیں پانی دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، کھاد دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ایک ادو کا پودے بیچ میں آپ دیکھیں گے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہی ہوا، تجربہ ہوا ہمیں. ایک باغبان سے ہم نے پودے لگوائے، ان میں سے کچھ پودے بڑھ گئے، کم عرصے میں بہت رشد کر گئے، پرورش پائی انہوں نے، بڑے ہو گئے. کچھ پودے ایک بڑا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اسی حالت میں ہیں جس حالت میں لگائے تھے. 2 سال تقریباً گزر گئے اور وہ پودے 1 ملی میٹر بھی ان کے قد میں اضافہ نہیں ہوا، ان کی رنگت میں اضافہ نہیں ہوا. 2 سال قبل ایک ساتھ لگائے تھے پودے. کچھ پودے جو 6 انچ ان کا قد تھا اس وقت جب لگائے تھے، اور اب 6 فٹ ان کا قد ہے. لیکن وہ دوسرا پودا جو اس کے ساتھ لگایا تھا وہ بھی 6 انچ کا تھا، اور ابھی 2 سال بعد 6 انچ کا ہی ہے. وہ ایک سوال ہے انسان کے لیے کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی کیاری میں، ایک ہی زمین پر 2 پودے ہیں، ایک رشد کر رہا ہے، دوسرا وہیں پہ رکا ہوا ہے. خوب اس کی تشویش ہوئی ہمیں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. پودا بیمار ہے، باغبان کی کوتاہی ہے، پانی نہیں دے رہے، اور مسلسل دیا جا رہا تھا، مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایسی کوئی کوتاہی کمی نہیں ہے. جو پودا رشد نہیں کر رہا تھا اسے اکھاڑا زمین سے، ایک کو نمونے کے طور پر باغبان نے نکالا کہ اصل مشکل کیا ہے اس کی، کیوں 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی 6 انچ کا 6 انچ ہی ہے. مشکل اس کی یہ تھی کہ نرسریوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے پودے جب ابتدائی ان کا حالت ہوتی ہے، نرسری حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی نگہداشت کی جا رہی ہوتی ہے، زمین سے نکلتے ہیں، بیج سے پھوٹتے ہیں، انہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھا جاتا ہے بیچنے کے لیے، جو کہ وہیں انہوں نے رشد نہیں کرنی. باغ نہیں ہے، نرسری ہے، بکنے ہیں. یعنی نرسری کا مطلب ہے یہاں اگے ہیں اور پھر انہیں اکھاڑ کے نکال کے یہاں سے کسی دوسرے چمن میں، کسی اور باغ میں، کھیت میں منتقل کرنا ہے. تو انہیں فروخت کی خاطر پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ آسانی سے منتقل ہو جائیں. یہاں جو باغبان تھے بے حوصلہ اور غیر ذمہ دار کہہ لیں ایک لحاظ سے، اس نے یہ حرکت کی کہ تھیلی سمیت اس پودے کو زمین میں گاڑ دیا. پلاسٹک کی تھیلی تھی، چاروں طرف سے بند، صرف ایک طرف سے جس میں پودا لگا ہوا ہے، اس تھیلی سمیت اس نے پودا زمین میں لگا دیا. 2 سال تک اس پودے نے 1 ملی میٹر بھی رشد نہیں کی. اس کی رنگت درست نہیں ہوئی، پیلا رہتا تھا ہمیشہ، تھا سبز پتوں والا لیکن زرد، اور ذرہ برابر اس نے، جس کو عام پیمانے میں کہتے ہیں، ایک سوتر حد تک اس نے رشد نہیں کی، بڑا نہیں، وہیں پہ رکا ہوا ہے. اس تھیلی کے اندر تھا، تھیلی رکاوٹ تھی. پلاسٹک کی تھیلی سے نہ خاک کا اثر پودے کو ملتا ہے، نہ پودے کی جڑیں خاک سے اپنا رزق لے سکتی ہیں، نہ پانی اس کو مل رہا تھا وافر مقدار میں، چونکہ پانی زمین میں جاتا ہے اور پودے کی جڑیں پانی چوستی ہیں. کھاد زمین میں ڈالی جاتی ہے، جڑیں کھاد کا اثر لیتی ہیں، خاک کا اثر جڑوں کے ذریعے سے پودے کے اندر منتقل ہوتا ہے. پودے کی پرورش کا سارا زیادہ عمدہ سامان ذریعہ جڑوں کی طرف سے ہے، اور جڑیں اس کی پابند تھیں، تھیلی کے اندر لپٹی ہوئی تھی. اس لیے 2 سال تک اس نے رشد نہیں کی.
پرورش نہیں پائی. 2 سال بعد اس کو نکال کے تھیلی اس کی ہٹا کے، چونکہ پلاسٹک خاک میں ہضم نہیں ہوتی، سب سے مضر مواد جو انسان بناتا ہے اور ماحولیات اس سے خراب ہوتی ہیں یہ پلاسٹک ہے، جو خصوصاً تھیلیاں بناتے ہیں. بعض ممالک میں پابندی ہے، جرم ہے پلاسٹک کی تھیلیاں بنانا اور ان کے اندر خرید و فروخت، لیکن پاکستان میں ہر چیز آزاد ہے. بعض ممالک میں سختی سے پابندی ہے کہ آپ پلاسٹک کی تھیلی میں کوئی چیز بنا نہیں سکتے، کوئی فیکٹری پلاسٹک کی تھیلی نہیں بنا سکتی. ایسا مواد بنائیں جو زمین پہ اگر کچرا بن کر جائے تو وہیں زمین میں ہضم ہو جائے. پلاسٹک ہضم نہیں ہوتا، زمین نہیں اس کو ہضم کر سکتی. وہ پلاسٹک کی تھیلی اس کی اتاری، دوبارہ پودا گاڑا، اور اسی جگہ وہ پودا اب دنوں میں رشد کرنے لگا. روزانہ دیکھتے تھے تو ہر روز ہمیں فرق نظر آ رہا ہے اس پودے کے اندر، چونکہ اب اس کو غذا مل رہی ہے. ابدیت اس چیز کا نام ہے کہ اگر پودا آمادگی چھوڑ دے، خاک سے اپنی تاثیر نہ لے، کھاد سے نہ لے، اپنی ضرورت پوری نہ کرے، پانی سے نہ لے، نور سے کچھ نہ لے، ہوا سے کچھ نہ لے، رشد نہیں کرے گا. اس کی مثال اب انسان لے لیں. ایک انسان ہے، جسم اس کا بڑھ گیا ہے، شعور بچوں جتنا ہے، بچوں سے بھی کم ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے، بے شعور انسان، نافہم انسان، کچھ بھی نہیں اس نے حاصل کیا. ایسے ہی جیسے پلاسٹک کی تھیلی میں محبوس پودا ہے، 60 سال اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اگر اس کو موقع ملا بھی ہے پرورش کا، تعلیم کا، تربیت کا، وہاں سے بھی کورا واپس آ گیا ہے، چونکہ پلاسٹک کی تھیلی میں تھا، لینے کی حالت میں نہیں تھا. ہدایت کا نظام دریافت کرنے، اپنی پرورش اور رشد کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے نظام بنایا تھا، اس سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. علامہ اقبال نے اسے بھی بہت اچھا بیان کیا ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. تھوڑا سا مشکل شعر ہے مقامی زبان بولنے والوں کے لیے، ہے اردو ہے، لیکن جو ادیبان پشتو، پنجابی و سرائکی و بلتی و گلگیتی ہیں، ان کے لیے اردو تھوڑی سی سخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. ہے قومی زبان ہماری اور قومی شاعر کا شعر ہے، لیکن پلے نہیں پڑتا. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. اگر تربیت کے لیے انہیں لے بھی آئیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی شخصیت قابل نہیں ہے، قبول نہیں کر رہی. قابل قبول کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے کچھ دو تو لے لے، قابل وہ جس کو علم دو تو لے لے، ہدایت دو تو لے لے، جو چیز دو لے لے. جو قابل نہیں ہے، قبول نہیں کر رہا، لے نہیں رہا، کیسے وہ تربیت کیسے پائے گا، رشد کیسے کرے گا. مثال اس کی بہت خوبصورت دی ہے علامہ اقبال نے. مثال یہ ہے کہ نہر کے کنارے درخت ہے، اور درخت اس طرح سے ہے کہ اس کا سایہ سارا سال نہر کے اندر ہی ہوتا ہے. ایسے درخت دیکھے ہوں گے نہروں کے کنارے لگے ہوئے، سورج جب چڑھتا ہے تو سارا دن ان درختوں کا سایہ پانی میں ہوتا ہے، اور سایہ سیاہ ہوتا ہے، ہمیشہ سبز نہیں ہوتا. سائے پہ پھل نہیں لگتا. اگر کسی پھلدار درخت کا نہر کے کنارے پہ ہو اور اس کا سایہ پانی میں ہو، درخت پانی سے باہر ہے، کنارے پہ ہے اور سبز بھی ہے، پھل بھی دے رہا ہے. سایہ پانی کے اندر ہے سارا سال،
لیکن نہ سبزہ ہے اس کا، نہ پتا نکلتا ہے اس میں، اور نہ ہی پھل اور نہ پھول. پانی میں ہے. یہ پانی میں رہ کر بھی محروم ہے، پانی سے کچھ حاصل نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ چونکہ سایہ ہے، اور سایہ پانی قبول نہیں کرتا. سائے کو پانی دو گے یہ لے لو، سایہ پانی جذب نہیں کرتا، وصول نہیں کرتا. درخت وصول کرتا ہے، اس لیے درخت سبز ہو جاتا ہے، سایہ ہمیشہ سیاہ رہتا ہے. درخت پہ پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، سایہ عمر بھر دکھاوے ریاکاری کے طور پر بھی اس میں پھول نہیں لگتا، پھل نہیں لگتا. اور سایہ صرف اسی پہ خوش ہے کہ میں پانی میں ہوں. ہماری اس بات کے مطابق فرق کیا ہے درخت اور سائے میں؟ ایک عبد ہے اور ایک عبد نہیں ہے. ایک اس ماحول سے، پانی سے، مٹی سے اپنی پرورش کا سامان لے رہا ہے، قابل ہے. ایک عبد نہیں ہے، لے نہیں رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ بھی اسی میں ماحول میں ہے، لیکن کچھ لے نہیں رہا. یا علامہ اقبال کا ایک اور کلام ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. کرگس لاشخور بڑا پرندہ جو بہت بڑا ہے اور بہت اونچی اڑان اڑتا ہے، یہ فضاؤں میں گھومتا رہتا ہے اسی فضا میں. شاہین بھی اسی فضا میں اڑتا ہے. ایک ہی فضا میں دونوں پرواز کر رہے ہیں، ایک ہی شہر کے اوپر دونوں اڑ رہے ہیں. کرگس کیوں اڑ رہا ہے؟ کہ زمین پہ لاش ڈھونڈ رہا ہے، مردار. کو مرا ہوا چوہا ڈھونڈ رہا ہے، مری ہوئی بلی کتا ڈھونڈ رہا ہے. آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو تو آج کل آپ کو اپنے علاقوں میں، شہروں میں کرگس نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ فاسٹ فوڈ نے ان کی خوراک چھین لی ہے ان سے. یہ کتے، بلیاں، گدے جو مر جاتے تھے اور پھینک دیتے تھے مردار، یہ ان کے لیے تھا، ان کی خوراک تھی. اور فاسٹ فوڈ نے وہ سارا جمع کر کے برگر بنانا شروع کر دیے ہیں، سینڈوچ. اس لیے ان بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں ہے، اب فائدہ نہیں ہے، وہ آ کے کیا کریں ادھر. سارا دن لاہور پہ اوپر اڑتے رہیں، انہیں ایک چوہا بھی مرا ہوا نہیں ملے گا، چونکہ چوہے سارے میک ڈونلڈ پہنچ گئے ہیں یا دیگر جو فوڈ اسٹریٹ میں روسٹڈ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، وہ مردار سارے وہاں پہنچ گئے ہیں. کرگس بھی اسی فضا میں ہے، شاہین بھی اسی فضا میں ہے، لیکن اس کی پرواز میں اور اس کی پرواز میں کتنا فرق ہے، اس کے مقصد میں اور اس کے مقصد میں کتنا فرق ہے. یعنی ایک ہی ادارے میں پڑھ کے، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ کے، ایک ہی مدرسے میں پڑھ کے ایک کرگس بن گیا، ایک شاہین بن گیا ہے. تعلیم ایک ہی دی گئی ہے دونوں کو، لیکن مزاج، شخصیت کا فرق تھا. اب لاشخور گدھ کے بچے کو جتنی شاہین کی تعلیم دو، وہ شکاری نہیں بنے گا، کبھی بھی ہوگا لاشخور. الٹ ہو سکتا ہے، شاہین کے بچے کو گدھ بنایا جا سکتا ہے، گدھ کے بچے کو شاہین نہیں بنایا جا سکتا. کہ یہ گلہ ہے علامہ کو خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہین دے رہے ہیں بچوں کو خاک بازی کا. عبدیت سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. عبد آمادہ، تیار، جس نے اپنے آپ کو ہر پہلو سے تیار کر لیا ہے، رب کے نظام ربوبیت کو اپنانے کے لیے. عبودیت رب کے مقابلے میں ہے. اگر عبودیت سامنے رب نہ ہو، عبودیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. غیر رب کے لیے عبودیت عبث ہے، جیسے بتوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے. یہ انسان کی پستی کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ رب نہیں ہے. لا یملک ضرا ولا نفع،
کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کچھ دیتے نہیں ہیں انسان سے، کچھ لیتے نہیں ہیں، انسان پست ہو کر ان کی ربوبیت کا معتقد ہو جاتا ہے۔ انحراف انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب رب حقیقی کے بجائے جعلی رب کی ربوبیت کا معتقد ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، مصنوعی رب کی ربوبیت کا معتقد ہو جاتا ہے۔ ان ارباب میں بہت سارے خطرناک ارباب ہیں جو ضرر بہت شدید پہنچاتے ہیں، جیسے فرعون ہیں۔ فرعون علامت ہے ارباب کی طاقتور، ثروت مند، مقتدر، مستبد افراد یا گروہ، دونوں صورتیں ہوتی ہیں فرعونوں کی۔ ایک فرد بعض اوقات فرعون بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک حزب، جماعت، پارٹی، گروہ فرعون بن جاتا ہے۔ طاقت کے ذریعے سے، اسلحے کی مدد سے دوسروں کو اپنا عبد بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے، اور وہ فرعون کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ بے شک اعلیٰ نسل ہو، نسب ہو، بنی اسرائیل سادات ہیں، اپنی قوم کے سادات ہیں سارے، کیونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں۔ بس یہ سب اولاد ابراہیم، اولاد اسحاق، اولاد یعقوب و نبیوں کی اولاد ہیں۔ لیکن فرعون کے غلام، ان کی عورتیں بھی غلام، ان کے مرد بھی غلام۔ فرعون نے ان کو اپنا عبد بنا لیا ہے، بندہ بنا لیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کر لیا ہے، کوئی فرمان فرعون کا نہیں ٹھکراتے، ہر چیز فرعون کی اطاعت کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، فرمانبری کرتے ہیں۔ فرعون نے اعلان کیا میں ان کا رب اعلیٰ ہوں، اور انہوں نے قبول کیا کہ ہم تیرے عبد اعلیٰ ہیں، تو رب اعلیٰ ہے، ہم عبد اعلیٰ ہیں تیرے۔ اور اس طرح یہ نسل، بنی اسرائیل کی انبیاء کی نسل فرعونوں کے غلام بن گئے، رب غلط چن لیا، اور اس نے اپنے آپ کو رب بنا کر ان کے اوپر ٹھونسا۔ اس رب، اور یہ علامت ہے، میں نے عرض کیا تھا، یوں نہیں کہ فرعون پہلا اور آخری رب ہے، فرعون بھی ایک نہیں ہے، متعدد فراعنہ ہیں جن کا ایک زمانہ ہے صدیوں پہ محیط۔ مصر، اس زمانے کے مصر کے حکمران تھے، اور وہ مصر وسیع تر تھا موجودہ مصر سے، اس کے ارد گرد کا علاقہ، سوڈان اور دوسرے خطے، یہ مصر کا حصہ تھے، اور ان سب پر، یعنی بحر احمر سے اس طرف اور افریقہ جو آج شمالی کہلاتا ہے، یہ سارا مصر کی قلمرو تھی۔ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کے درمیان جو علاقہ تھا یہ مصر تھا۔ اس پر فراعنہ کی حکومت تھی، زرخیز علاقہ پیداوار کے لحاظ سے، لہذا جب کنعان میں، فلسطین میں قحط پڑا تو یہ لوگ نبی زادے وہاں گئے مدد مانگنے کے لیے۔ یعقوب کی اولاد، بیٹے بھوکے جب ہو گئے، قحط پڑا، یوسف اسیر ہو کے وہاں جا پہنچے، قیدی ہو کر وہاں فروخت کر دیے گئے مصر، کنعان سے اٹھائے گئے بھائیوں کی خیانت سے، اور تجارتی کاروان لے کے مصر میں گیا اور بازار میں بیچ دیا یوسف کو۔ ایک بھائی اس طرح مصر جا پہنچا، دوسرے بھائی گئے مدد مانگنے کے لیے، تعاون کے لیے۔ ان کے ہاں حالات خراب ہوئے، ان کے ملک میں قحط ہو گیا، غلہ نہیں ملتا تھا،
ضروریات زندگی ناپید ہوئیں تو یہ دوسرے ملک میں گئے رزق کی تلاش میں. اس رزق کی تلاش نے وہاں جا کر ان کو مقیم کر دیا، وہاں قیام پذیر ہو گئے. رزق کی تلاش میں زرخیز آباد ممالک، جیسے آج کل مثلا پاکستان سے لوگ رزق کی تلاش میں آباد ممالک میں جاتے ہیں، عرب دنیا میں جاتے ہیں، غربی دنیا میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، فرعونوں کی سرزمینوں میں جاتے ہیں، چونکہ وہاں آباد ہیں، یہاں غیر آباد ہے، یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں کوئی تحفظ نہیں ہے، یہاں کاروبار نہیں ہے. اس وجہ سے سب پاکستان سے نکلنے کی فکر میں ہیں کہ جائیں ان ممالک میں رزق کی تلاش میں جائیں. اب جب فرعونوں کی سرزمین میں انسان رزق کی تلاش میں جاتا ہے وہ باقی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا. یعنی یہ انسان جو رزق کی تلاش میں سرزمین فرعونہ پہ جائے گا تو اس کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بندگی خدا سے ہی نکل جاؤں اور ان فرعونوں کی بندگی میں خود بھی آ جاؤں اور اپنی نسلوں کو بھی ان کا بندہ بنا دوں، ان فرعونوں کا بندہ بنا دوں. ایسا ہی ہوا. بنی اسرائیل فلسطین کے باشندے تھے، اردن میں رہتے تھے، کنعان میں رہتے تھے، بحر احمر کے اس طرف رہتے تھے، عرب خطے کی طرف، جزیرہ نما عرب کی طرف رہتے تھے. لیکن دوسری طرف فراعنہ تھے، سمندر کے اس طرف فراعنہ تھے. یہ ان کی سرزمین پہ چلے گئے تجارت کی غرض سے. تجارت نہیں، مدد کے لیے گئے، ایڈ لینے گئے. ایڈ پاکستانیوں کی مادری زبان کے بقول ایڈ لینے گئے. جیسے ابھی یو ایس ایڈ دیکھے ہوں گی. یو ایس ایڈ کس کو کہتے ہیں؟ یو ایس ایڈ امریکی امداد پاکستان کے لیے. تھیلے کے اوپر آٹے کے تھیلے پہ لکھا ہوتا ہے، کاپی پہ بھی لکھا ہوتا ہے، رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے، پینسل پہ لکھا ہوتا ہے، ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے افطار مومن نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، یو ایس ایڈ سے افطار کیا. اس نے فرعون کے لقمے سے اللہ کا فرمان بجا لایا ہے. فرعون نے سحری بھیجی ہے اور افطار. گھر گھر گاؤں گاؤں یو ایس ایڈ کے ساتھ تعلیم بھی لیں اور مدد بھی لیں. وہاں فراعنہ تھے، ان کی سرزمین آباد تھی، کنعان میں مفلسی تھی. اور اب توجہ فرمائیں کہ فرعون کی سرزمین میں کیوں رزق فراوان تھا؟ وہ بھی نہ فرعونوں کی ذہانت کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے ایک فرزند کی ذہانت سے فرعونوں کی سرزمین پہ رزق فراوان تھا. حضرت یوسف کی تدبیر سے. یوسف آل فرعون میں سے نہیں ہے، آل اسرائیل میں سے ہے، یعقوب کے فرزند ہے یوسف. اس کی ذہانت مہارت اتنی ہے کہ فراعنہ کی سرزمین میں جا کر تدبیر، اقتصادی تدبیر کی. یوسف نے فرعون کی سرزمین آباد ہو گئی. اور اب یوسف کے بھائی، یوسف کی قوم، یوسف فرعون کی سرزمین آباد کرنے نہیں گئے تھے، اسیر ہو کے گئے، اغوا ہو کے گئے، بھائیوں کی خیانت سے نکالے گئے. یا بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یہ حرکت کی، کنویں میں پھینکا، کاروان تجارتی نے نکالا اور جا کر بازار مصر میں بیچ دیا. اور وہ بھی بہت ہی سستا بیچا، بے دام بیچ دیا، کوڑیوں کے مول بیچا. خریدار کوئی بھی نہیں تھا یوسف کا. ایک بے اولاد جوڑے نے خرید لیا کہ چلو بچہ ہے، گھر میں رہے گا، رونق ہوگی، کام کرے گا، بچہ بعد میں سے بیٹا بنا لیں گے، منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. اور اس طرح یہ ذہانت، یہ ٹیلنٹ بنی اسرائیل کا آل فرعون میں منتقل ہو گیا ان کی اپنی خیانت کی وجہ سے. ورنہ یہی یوسف اگر
کنعان میں ہوتے اور یہ تدبیر ہوتی تو کنعان میں قحط نہیں پڑنا تھا، بھوک نہیں ہونی تھی، افلاس نہیں ہونا تھا، اور بائی فقیر گدا رزق کے پیچھے فرعونوں کی سرزمین پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی اگر یوسف کے قدردان ہوتے، اگر یہ بھائی نالائق یوسف کی قدر جانتے، یہ ہدیہ الہی پہچانتے اور اس کی تدبیر سنتے مانتے۔ جب یوسف نے تدبیر بتائی اپنی جا کر، اقتصادی تدبیر بتائی فرعون کو سمجھ آ گئی، مان لیا، اور اس نے کہا کہ آپ ہی مالیات کے مسئول ہیں، وزیر اقتصاد آپ ہیں، خزانے کے وزیر آپ ہیں۔ اور حضرت یوسف نے پیداوار بڑھائی، اتنی پیداوار بڑھائی 7 سال تک، جب پیداوار نہیں تھی، بارشیں نہیں تھیں، 7 سال تک مصر خود بھی کھاتا تھا، باہر کی دنیا کو بھی غلہ دیتا تھا۔ ایک سید، ایک نبی زادے کی اولاد، خود نبی، اگر قدر جانے اپنی قوم ان کی تو یہ اپنی سرزمینوں کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف تدبیر کرتے اپنی سرزمین پر، فلسطین میں ہی، کنعان میں، اور 7 سال بے شک بارش نہ ہوتی لیکن ملک میں افلاس نہ ہوتا، بھوک نہ ہوتی، فرعونوں کی ایڈ، یو ایس ایڈ نہ لینا پڑتی، IMF کی طرف نہ جانا پڑتا، ورلڈ بینک کی طرف نہ جانا پڑتا، فرعونوں کی غلامی اور بندگی نہ کرنی پڑتی۔ یہ عجیب داستان ہے، قرآن نے ذکر کی کہ رزق کی تلاش میں نبی زادے، اولاد ابراہیم، اولاد انبیاء، یہ گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے، مقیم ہو گئے۔ ایک بھائی عرض کیا اس تدبیر سے گیا، اسیر ہو کے، قیدی ہو کے، اور دوسرے بھائی رزق کی تلاش میں گئے، اور چونکہ وہاں مصر آباد تھا اور بھائی بھی وہاں حاکم ہیں تو وہیں مقیم ہو گئے۔ مقیم ہونے کے بعد ان کی نسل پھیلی وہاں، بنی اسرائیل، فرعونوں کی سرزمین پر مومنین جا کر آباد ہوئے، نبیوں کی پیروکار اور اولاد، اور ان کی نسلیں وہیں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں، ملازمتیں ان کو ملتی گئیں، اور تمام نسل 12 قبیلے سارے فرعونوں کے غلام بن گئے، عبد بن گئے۔ فرعون نے ان کو اپنا بندہ بنایا، عبد بنایا ان کو، کہ تم ہمارے بندے ہو، غلام ہو، عورتیں تمہاری، مرد تمہارے۔ بندے سے مراد یہ نہیں تھی کہ فرعون کھڑا ہوتا تھا اور یہ سارے نیت کر کے اور فرعون کو سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، بابا سرکار کہتے تھے مثلا فرعون کو، ایسے نہیں تھا۔ اگر انہیں کبھی سجدہ کرنا ہوتا تو کرتے خدا کو تھے، اللہ کو مثلا سجدہ کرتے تھے، لیکن فرمان اللہ کا نہیں مانتے تھے، فرمان فرعون کا تھا۔ فرعون نے لکھا ہوا تھا اتنے بجے صبح جاگنا ہے، اسی ٹائم پہ جاگ جاتے تھے۔ فرعون نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، اس کھیت میں کام کرنا ہے، وہی کام کرتے تھے۔ فرعون نے کہا تھا کہ یہ مقبرے بنانے ہیں، فرعونوں کے مزار بنانے ہیں احرام میں مصر، اور یہ بھاری پتھر اٹھا کے ان سے بناتے تھے۔ فرعون ان کی عورتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، اور ان کے مردوں کے، اور ان کے لڑکوں، اور ان کے سب تمام امور زندگی فرمان فرعون کے مطابق بسر ہوتے تھے۔ اس لیے یہ قوم عبد تھی، غلام تھی فرعون کی۔ غلامی میں کس طرح پھنسے؟ ایڈ لینے گئے تھے، وہاں مدد لینے گئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور اس ایڈ نے، چونکہ جب ایڈ جاتی ہے پیٹ میں، لقمہ جاتا ہے تو پوری نسل کو غلام بنا لیتا ہے۔ اب جو کھایا بڑوں نے، مثلا انگریزوں کا مال کھایا ہمارے بڑوں نے، وہ ابھی تک آنے والی نسلوں کے خون میں موجود ہے، ابھی بھی غلامی ابھی بھی ترک نہیں کی، عبدیت و عبودیت ترک نہیں کی فرعونوں کی۔ فرعون کے اس چنگل میں اتنی بری طریقے سے یہ گرفتار ہوئے کہ اس نے ان کی عورتوں کو بے حیائی پہ اکسایا اور ان کے لڑکوں کو قتل کیا اس نے۔
پہلے ان سے استفادہ کرتا تھا، بندگی غلامی کا کام لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کرتا تھا۔ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اسی غلام قوم کے اندر اسی کا ایک فرزند مبعوث کیا، راہبر بنایا موسیٰ کو، کہ فرعون کو غرق کرے اور بنی اسرائیل کو بندگی فرعون سے نجات دے اور آزاد کرا کے اس فرعونوں کی سرزمین سے ہی نکال کے لے آئے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت موسیٰ نے سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا، سمندر شق کیا۔ بعض مفسرین اور تاریخوں کی گواہی کے مطابق یہی بحر احمر جس کو شق کیا موسیٰ علیہ السلام نے، بیچ میں اس کے راستہ کھولا اور بنی اسرائیل اس سے نکل کے آزاد ہو گئے، نجات پا لی، سمندر کے اس ساحل پہ آ گئے۔ فرعون جب گھوڑا اس نے ڈالا اسی راستے پر تو دونوں پارٹ سمندر کے مل گئے اور غرق ہو گیا، ڈوب گیا وہاں، قرآن کی گواہی کے مطابق۔ خوب اب موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ فرعون تو مر گیا ہے، چلو واپس پھر چلتے ہیں مصر۔ فرعون ڈبو کے بھی موسیٰ مصر نہیں گئے، بلکہ سرزمین موعود پہ آئے، جو سرزمین اللہ نے مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ نے مرکزیت یہاں بنانی ہے، وہاں پر لوٹ کر آئے موسیٰ، قوم لے کر واپس آ گئے کہ اس سرزمین کو آباد کرنا ہے۔ پھر فلسطین آ گئے، بعد میں جس سرزمین کو فلسطین کہا گیا، اسی سرزمین پر واپس آ گئے کہ یہ مرکزیت ہے آپ کی، آپ غلط سرزمین پہ ہجرت کر کے رزق کی خاطر، مدد کی خاطر چلے گئے ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان پاکستانی ہی کتنے رزق کی تلاش میں سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، آسٹریلیا میں جیلوں میں پڑے ہیں، کیمپوں میں پڑے ہیں، کینیڈا میں پڑے ہیں، امریکہ میں پڑے ہیں، ہر دنیا کے ہر خطے میں وہاں جائیں، رزق کی تلاش میں فرعونوں کی سرزمین پہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اپنا زرخیز ملک تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہے۔ زرعی ملک ہے، زراعت میں نابود، صنعتی ملک ہے، صنعت ساری ٹھپ، انرجی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، چائنا سڑک بناؤ، چائنا سب کچھ بنا کے لائے۔ آپ جیسے آپ کے گھر میں تنور توڑ دیا جائے، چولہا توڑ دیا جائے، برتن آپ کے توڑ دیے جائیں کیونکہ ہوٹل سے کھانا لاؤ۔ آپ گاؤں کے اندر ہوٹل بنائے چودھری، اور گاؤں والوں کے تنور توڑ دے، گھروں میں بنے ہوئے نا تنور، چھوٹے چھوٹے چولہے بنے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر، اور ان کے کھیت سارے اجاڑ دیں، گاؤں والوں کے سارے کھیت اجاڑ دیں، چولہے توڑ دیں، تنور توڑ دیں، اور گاؤں والوں کو کچھ بھی نہ کرنے دیں کہ اپنے کھیتوں میں خبردار نہیں جانا کیونکہ چودھری کے ہوٹل سے کھانا ہے آپ نے صبح و شام، اور گاؤں ترقی کرے۔ اور چین بھی تو پتہ ہے آپ کو کہ کیا کھلائے گا، آپ کو جو خود کھاتا ہے وہی آپ کو کھلائے گا، اگر چین نے ہوٹل بنایا یہاں پر۔ یہ کام ہمارے ساتھ ہوا ہے، پاکستانیوں کا چولہا توڑ دیا، تنور توڑ دیا، زراعت ختم کر دی، گیس ختم کر دی، بجلی ختم کر دی، صنعتیں ٹھپ ہو گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کاریگر بیکار ہو گئے، سب کیا کرو، جو بیرون ملک جو رزق کی تلاش میں جو، اور ادھر کہاں سے ملے گا جب ہم آلو ہم کاشت نہیں کریں گے۔ یہ پچھلا مہینہ پورا آلو کی ہڑتال کا گزرا ہے، یہ لاہور میں پچھلا ہفتہ کسان آلو لے کے لاہور میں مال روڈ پر روز آلو پھینکتے تھے احتجاج کے طور پر۔ آئے دن لکھا ہوتا ہے کسی جگہ کسانوں نے کان پکڑے ہوئے ہیں روڈ پہ آ کر، نا خود تعذیبی اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ جس ملک میں کسان کی یہ حالت ہو، صنعت کی یہ حالت ہو، فیکٹریاں ٹھپ پڑی ہوئی ہوں تاکہ چائنا سے خریدو جا کر سب کچھ۔ ابھی آہستہ آہستہ یہ روٹی بھی چائنا سے ہی آئے گی آپ کے لیے، یہاں روٹی پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پکی ہوئی روٹی چائنا سے آئے گی آپ کے لیے۔ اگر مدد اس طرح سے ایک قوم وابستہ ہو جائے وہ غلام ہو جاتی ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو خدا انشاءاللہ زندگی دے اور مستقبل کے آپ پاکستان کے ہیں، صاحبان اختیار ہیں پاکستانی اداروں میں،
ڈائریکٹر، مینیجر اور آفیسر آپ ہیں مستقبل کے. چند سال بعد، 20-30 سال بعد یاد رکھنا کہ یہ ساری قوم چائنا کی غلام ہوگی. عبید، جو فرمان چائنا دے گا ہم 10 بستہ قبول کریں گے. جب سارا رزق ہی اس کی طرف سے آ رہا ہے، چائنا ایڈ سے ملک چلے گا. یو ایس ایڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ غلام ہیں، نوکر ہیں یو ایس کے، اور یو ایس تھیلیاں رزق کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ رمضان راشن یو ایس پہنچا رہا ہے. اوباما کو اتنا ثواب چاہیے روزے کا کہ مسلمان روزہ رکھا ہے، افطار کا سامان ان کو پہنچاؤ تاکہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے ان کا. اس لیے کہ نوکر غلام ہیں، اس کے غلاموں کو راشن دینا فرعون کا کام ہے کہ میرے غلام ہیں، اگر میں نے نہ دیا راشن بغاوت کریں گے، کسی اور کے غلام بن جائیں گے. فرعون نے انہیں اپنا بندہ بنایا تھا. سورہ قصص میں مفصل بیان ہے فرعون کی عبودیت کا اور ربوبیت کا اور بنی اسرائیل کی بندگی کا. شروع ہی سورہ قصص یہاں سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین. یہ مبین کتاب، کھلی کتاب، روشن کتاب کی باتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. مومن قوم کے لیے آپ کو ایک قصہ بتاتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان، ترجمہ یہی ہے آیات کا. مومنوں کو، مومن قوم کو جو ایمان لائے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے ایک قصہ ان کو بتانا ضروری ہے. وہ قصہ ہے موسیٰ و فرعون کا قصہ ہے. من نبأ موسیٰ و فرعون. کیا ہوا؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون نے سرکشی کی، علو پیدا کیا، مستکبر ہوا. وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم. اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، طبقات بنا دیے. غلام طبقہ، فرعونی طبقہ، متوسط طبقہ، اشرافی طبقہ، شیعہ گروہ. بانٹ دیا اس نے لوگوں کو گروہ میں، طبقے بنا دیے. ایک اشرافی طبقہ بنایا آل فرعون، ایک کاریگر طبقہ بنایا ملازمین، ایک غلام طبقہ بنایا بنی اسرائیل. اس طرح اس نے لوگوں کو گروہ میں بانٹا. یستضعف طائفۃ منہم. ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور کر دیا اس نے، فرعون نے. بہت کمزور، سب سے کمزور گروہ ایک بنایا، اور وہ بنی اسرائیل، اولاد انبیاء، مومنین، متدینین، ابراہیم کی نسل. انہیں جان بوجھ کر سب سے کمزور ان کو رکھا. انہیں کسی اعلیٰ عہدے پہ نہیں بٹھایا، انہیں مالک نہیں بنایا، انہیں سب سے پست درجے پہ رکھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون نے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بے حیائی کے لیے. انہ کان من المفسدین. اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ یہ بساط الٹیں، یہ نسل مومنین، ان کے اندر شعور پیدا ہو، بیداری پیدا ہو، اور یہ بندگی فرعون سے باہر آئیں. وَنُرِيدُ. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ تو فرعون نے کیا، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا منصوبہ کیا ہے، رب کی ربوبیت کا نظام کیا ہے. اب عبد خدا اور عبد فرعون یہاں مشخص ہوں گے، معین ہوں گے. ایک طرف فرعون کا منصوبہ ہے اور اس کا نظام ہے، اور ایک طرف اللہ کا نظام ہے. اللہ کا نظام یہ ہے فرعون کے بارے میں اور اسی قوم کے بارے میں جو غلام بن گئی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں الٹ کر دیں یہ معاملہ. جنہیں فرعون نے، فرعونی نظام نے، فرعونی ایڈ نے جن کو ضعیف کر دیا ہے، کمزور کر دیا گیا، پست کر دیا ہے،
غلام بنا لیا ہے، انہیں ہم امام بنا دیں گے، زمین کا وارث بنا دیں گے، حاکم بنا دیں گے، حکمرانی حکومت زمین کی ان کی ہوگی۔ یہ ہماری تدبیر ہے، فرمان ہے ہمارا کہ یہ اب غلام نہیں رہیں گے، یہ زمین کے وارث اور امام بنیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم انہیں زمین میں قدرت و طاقت دیں گے کہ یہ طاقتور ہو جائیں، یہ جو کمزور ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اس کے لیے اب اللہ نے پلان بنایا، منصوبہ بنا کر شروع کیا ایک قوم کی آزادی کا عمل، خود قوم سے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں آپ بیٹھے رہو، آسمان کو دیکھتے رہو، ایک دن کالی گھٹا چھائے گی اور اس میں سے بجلی چمکے گی اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شمشیر حمائل کیے ہوئے ایک رہبر آئے گا اور وہ آتے ہی آپ سب کو آزاد کرا دے گا۔ جس طرح آپ فلم میں دیکھیں، سپرمین فلم میں دیکھتے ہیں نا، کسی طرح قوم کی نجات کے لیے ایک آتا ہے، سپرمین آتا ہے اڑتا ہوا ہوا میں گھٹا سے ظاہر ہو کے اور فوراً قوم کے دشمنوں کو تہس نہس کر کے اور قوم کو آزاد کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، یہ قوم غلام کیسے بنی؟ کچھ بھائیوں کی خیانت سے اور تعاون اور مدد لینے فرائض سے گئے، رزق کی تلاش میں گئے اور وہیں غلام بن گئے، جا کر آباد ہو گئے۔ وہ سرزمین ان کو فرعونوں کی سرزمین پسند آئی۔ آج فرعونوں کی سرزمین مصر نہیں ہے، مغرب ہے، یورپ ہے فرعونوں کی سرزمین۔ پوری دنیا کے جو مالک بنے ہوئے، پوری دنیا کو غلام۔ اور فرعونوں کی سرزمین پر کتنے نبی زادے اور کتنے پیروکاران انبیاء آباد ہو گئے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسماعیل ہیں۔ مسلمان بنی اسماعیل ہیں، آل ابراہیم ہیں۔ وہ آل اسحاق کی داستان تھی۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ کس طرح اسحاق و اسرائیل کے اولاد غلام بنے اور کس طرح اسماعیل کے پیروکار غلام بنے۔ مسلمان حضرت اسماعیل کے پیروکار ہیں، چونکہ رسول اللہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور پھر آل رسول حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور امت اسلامیہ قرآن کی گواہی کے مطابق کہ امت ابراہیمی ہے، انہی کے پیروکار ہیں۔ اس بنی اسماعیل کو، پیروان اسماعیل کو، آل اسماعیل کو بتایا جا رہا ہے کہ آل اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے غلام بنے، وہ کیسے فرعونوں کی سرزمین میں گئے۔ اے آل اسماعیل، آل اسرائیل کا پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ یہ رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو یہ قصہ سنائیں۔ آپ بنی اسماعیل ہیں، اے بنی اسماعیل ذرا بنی اسرائیل کی داستان عبرت سنو، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے غلام بن گئے، کیسے اللہ کو رب ماننے والے فرعون کی ربوبیت کے قائل ہو گئے اور اس کی بندگی کے قائل ہو گئے۔ سنو یہ قصہ، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ پہلے اشارہ کیا کہ فرعون نے علو کیا، برتری کی، تسلط جما لیا اور آل اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ اور اب ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے، اللہ کی تدبیر ہے کہ یہ الٹنا ہے، یہ نظام۔ جس نے علو سرکشی کی ہے فرعون، اس کو ڈبونا ہے، اور یہ جو غلام ہیں ان کو امامت عطا کرنی ہے۔ کیسے کریں گے؟ شروع کیا۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ایک خاتون سے، ایک عورت چاہیے غلام قوم کو آزاد کرنے کے لیے، ایک ماں چاہیے، ایک ماں، پاکیزہ ماں، اور وہ ماں جو عبودیت رکھتی ہو، فرمان خدا بجا لا سکتی ہو، ایک ماں چاہیے۔ شروع کسی اللہ کی تدبیر کا آغاز عورت سے ہوا ہے، خاتون سے ہوا ہے، پاکیزہ خاتون۔ وہ خاتون نا جو صبح و شام ٹی وی پہ بیٹھی رہتی ہے، میڈیا پہ بیٹھی رہتی ہے، صبح و شام دشنام گالیاں دیتی ہے، دن بھر نسوانی جھگڑوں میں رہتی ہے اور نمائش کرتی ہے اور بچے بھی ساتھ پیدا کر رہی ہے، یہ نہیں ماں، یہ ماں نہیں ہے اصلاً سرے سے۔
چونکہ ہر بچے پیدا کرنے والی ماں نہیں ہے. مرغی زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، حیوانات بھی بچے پیدا کرتے ہیں. ماں جو پرورش بھی کرے، ماں یعنی اصل، نہ صرف پیدا کرتی جائے، پیدا کر کے پھر آگے شخصیت نہ بنائے ان کی. ماں ہو، مادری، پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے مادری، تولد کے بعد مادری شروع ہوتی ہے. مادر بنے، بنے. اور سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ بات. سے دو چیزیں پیدا ہوں گی، امام اور امت، دونوں کی جڑ ہے. یہ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ اصل اساس امہات ہیں. سے امام بھی پیدا ہوگا، سے امت بھی پیدا ہوگی. امام و امت. المومنین رسول اللہ کی ازواج کا لقب قرآن نے رکھا ہے، یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں احترام و ادب کے لحاظ سے. ایسے رسول اللہ کی ازواج کا احترام کرو جیسے ماؤں کا احترام ہوتا ہے، چونکہ مقدس ہستی کی ازواج ہیں یہ، ان کا احترام کرو. آپ امہات ہیں تمہاری وہ. وہ امہات، وہ ازواج رسول اللہ جنہوں نے بعد میں ائمہ کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، ائمہ نے پھر بھی ان کا احترام کیا چونکہ ازواج رسول اللہ ہیں، پھر بھی بے حرمتی نہیں کی. یہ تو امہات المومنین ہے احترام کے لحاظ سے. ان کے آداب ہیں کہ آپ محترم ہیں، آپ نبی کی زوجہ ہیں، آپ کی حیثیت ہے. لستن کاحد من النساء، ان کے بارے میں ہے یا نساء النبی، آپ معاشرے میں دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نبی کی طرف منسوب ہیں. آپ اپنے اعمال پہ غور کرو، اپنی باتوں پہ دقت کرو، اپنے کردار رفتار کو کنٹرول کرو. گھر میں بیٹھو، تبرج جاہلیت نہ کرو، نمود نمائش نہ کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، چونکہ جو آپ کرو گی وہ بدنامی رسول اللہ کی ہوگی. دشمنان رسول آپ کے اعمال پکڑ کے رسول اللہ کی طرف اتہام لگائیں گے. اس لیے آپ لستن کاحد من النساء، یہ ادب سکھایا گیا مومنوں کو کہ آپ ان ماؤں کا احترام کریں. یہ وہ مائیں ہیں جو ادب و احترام میں ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ایک وہ مائیں ہیں جو امت تولید کرتی ہیں، جن کی آغوش سے امت جنم لیتی ہے، جن کی آغوش سے امام جنم لیتے ہیں. وہ الائمہ ہیں اور الامہ ہیں، امت ساز مائیں اور امام پیدا کرنے والی مائیں. علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے ماؤں کو، فارسی شعر ہے، ذہن سے وہ اتر گیا، آپ کو اگر ذہن میں ہو تو بتا دیں کہ وصیت ہے علامہ اقبال کی کہ ماں کو کہ جا کسی گوشے میں، کسی کونے میں اس دنیا کے فساد سے دور ہو کر اور اپنی آغوش میں کسی حسین کی پرورش کر جا کر. آج کی خاتون کو، آج کی ماں کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بازاروں سے نکل، چھوڑ نمود و نمائش، اپنی تحقیر نہ کر اور کسی پاکیزہ گوشے میں مریم کی طرح بیٹھ کر اپنی گود میں حسین تربیت کر، وہ حسین جو زمانے کو فرعونیت سے نجات دے دے گا. کوئی امام پیدا کر اپنی گود میں، اپنی آغوش میں. اللہ نے فرمایا کہ نوری دو، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ نظام الٹیں گے فرعونی، مستضعفین کو ائمہ بنائیں گے اور جو سرکش ہیں انہیں نابود کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. نرید ان نمن ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان، فرعون و حامان اور ان کی سپاہ، ان دونوں کو ہم وہ انجام دکھائیں گے جس سے یہ محفوظ نہیں رہیں گے. وہ کیا ہے؟ شروع ہو گئی تدبیر، ارادہ خدا عملی ہونا شروع ہوا. نریدو، ہم نے ارادہ کیا ہے، کریں گے یہ کام، وہ شروع کر دیا ہے. کیسے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اس انقلاب کے لیے ہم نے ماں چنی، اسی اسیر قوم کے اندر ایک ماں چنی
لیکن وہ ماں جس نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ کنیز فرعون کی نہیں بنی ہوئی تھی، پاکیزہ ماں، یہ ماں چنی. اوحینا، وحی اس کو کی ہم نے، شروع اس سے کیا کہ اے ماں تجھ سے انقلاب الہی تجھ سے آغاز ہوگا. فرعون کی بندگی سے لوگوں کو نکالنے کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے بندگی رب میں لانے کے لیے، لیکن جب ماں ہوگی تو. اور ہر جگہ ایسے ہے. امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ یہ ماؤں کے رہین منت ہے انقلاب، ماؤں نے امت جنم دی ہے. وہ سارا اجر ماں کو دیتے تھے امام. اور ہر امت کی تقدیر ایسے بدلنی ہے، ماں سے شروع ہونی ہے. ایسی ماں جو بندگی خدا میں اس حد تک ہو کہ اس کو اللہ حکم دے، وحی کرے اس کو خدا. یہ غیر معمولی مقام ہے. حضرت موسیٰ کی ماں یہ مادر موسیٰ ہیں، نبی نہیں تھیں، رسول نہیں تھیں، امام نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھی، ایک معمولی خاتون اپنے معاشرے کی، بنی اسرائیل کی. وحی کی خدا نے، حکم دیا اللہ نے، ان ارضیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. چند حکم دیے. ایک یہ کہ ہم نے تجھے بچہ دیا ہے، فرزند موسیٰ. فرعون کا حکم ہے کہ بچوں کو قتل کر دو. آپ اپنے بچے کو کیا کرو؟ رزق کی خاطر فرعونی کسی کمپنی میں بھیج دو، تعلیم کی خاطر فرعون کے ملک میں بھیج دو، فرعون کے نظام کے حوالے کر دو کہ فرعون کی اکیڈمیوں میں پڑھے، فرعون کی ملوں میں کام کرے، فرعون کے سسٹم میں خدمت کرے. چونکہ ماں کو تو بچہ چاہیے نا، بچہ بھی نوکر ہو، کمانے والا، کمو پتر ہو تو ماں کو بہت اچھا لگتا ہے، دعائیں دیتی ہے ماں، بڑھاپے کا سہارا ہے. لیکن یہ بچے جو مائیں جنم دے کے فرعونوں کے حوالے کر دیتی ہیں، فرعونی نظام کے حوالے کر دیتی ہیں، یہ فرعونی نظام کے ارکان بنتے ہیں. یہ ربوبیت فرعون کو تحکیم مستحکم و پختہ کرتے ہیں. یہ ربوبیت خدا کی طرف آنے والی نسل نہیں ہے، کیونکہ ان کا رخ ہی فرعون کی طرف ہے. یہ خود نوکریوں کی تلاش میں ہے. نوکریاں کس کے پاس ہیں؟ فرعونوں کے پاس ہیں. اور مائیں بھی ان کے لیے یہ دعائیں مانگتی ہیں، اللہ سے یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ خدایا اس فرعون کی کسی کارخانے میں میرا بچہ بھی بھرتی ہو جائے. انبیاء کو بھی کہتی ہیں آپ بھی دعا کریں کہ میرے بچے کو کہیں نوکری مل جائے. یہ مائیں تو نہیں بندگی خدا میں، اور نہ ہی یہ وہ نسل جنم دے سکتی ہیں جو عبید خدا پیدا کریں. خدا نے ایک ماں چنی، ایک خاتون چنی، اور کس قدر عالی کردار اور عالی مقام. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں سیدہ زہرا کی قبر کا مجاور بن جاتا، طواف کرتا اور سجدے کرتا اس ماں کو. یہ علامہ اقبال اظہار کرتے ہیں اپنی عقیدت بارگاہ حضرت زہرا میں کہ اگر شریعت رسول اللہ کا پاس نہ ہوتا، چونکہ سجدہ نہیں کر سکتے آپ مخلوق کو، علامہ اقبال فرماتے اگر اجازت ہوتی تو میں ساری عمر طواف کرتا تربت فاطمہ کو اور سجدہ کرتا تربت فاطمہ. وہ مائیں ایسی مقام پر پہنچ جاتی ہیں، کارنامہ ایسا کیا ہے انہوں نے. جس ماں نے سید الاحرار، امام الاحرار جنم دیا ہے، جو فرعونوں کو للکارتا ہے، جو فرعونوں کا گریبان پکڑتا ہے، جو یزیدیوں کی کلائی مروڑتا ہے. وہ ماں جس نے یہ سورما پیدا کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. واقعاً موسیٰ کی ماں اس قابل ہے کہ اس ماں کو
اگر پاس ہے شریعت رسول اللہ یا حکم خدا نہ ہو تو سجدہ کرنا چاہیے ایسی ماؤں کو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اب توجہ فرمائی، احکام کیا ہیں، حکم کیا ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے شیرخوار، چند دن کا بچہ ہے. اس بچے کو کیا کرو اے مادر موسیٰ، موسیٰ کیا کر، ان آرضی ہے، اسے دودھ پلا، رضاعت کر، پرورش کر اس کی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب احساس کر کے فرعون کے سپاہی آ کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈر آئے اور یقین ہو جائے کہ خطرہ ہے، فرعونی نظام کے خطرے سے، سپاہ کے خطرے سے بچانے کے لیے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے. شیرخوار بچے کو دریا میں ڈال دے. اب وہ ماں کہاں ہے جو بچے کو روزہ بھی نہیں سکھا سکی، وہ بچے کو کارگاہ میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مائیں وہ نسل جنم نہیں دے سکتی جو لقمہ حلال نہیں کھاتی، جن میں حیا نہیں ہے، جن میں بندگی خدا نہیں ہے، جو حکم خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خود ماں روزہ نہیں رکھتی، بچہ کہاں سے روزہ سیکھے. جوان ہو گیا ہے، اس نے ایک دفعہ نہ باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے نہ ماں کو. ان ارضی ہے، تو اس کو پرورش کر. جب ڈر ہو، خوف ہو فساد کا، قتل کا، چھن جانے کا، اثرات کا، تو آپ فوراً اس بچے کو دریا میں ڈال دو. ولا تخافی ولا تحزنی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یوں نہیں کہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، جیسے بعض مائیں ہوتی ہیں روتے روتے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یہ دل بند، یہ لخت جگر میرا، روتے روتے. نہ، رونا نہیں ہے، بلبلانا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے. لا تخافی، خوف زدہ بھی نہیں ہونا، ولا تحزنی، گھبرانا بھی نہیں ہے. چونکہ بندگی یہ نہیں ہے، بندگی رغبت کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں، نہ با دل ناخواستہ. یعنی مریم، موسیٰ کی ماں یہ کہے کہ مجبور ہوں اور کوئی چارہ نہیں ہے، جی تو نہیں چاہتا. نہ، جی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اس کو یم میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے یا نہر میں ڈال دے، اور ڈال دیا. اب اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تو ماں میرے حکم پر بچہ میری تدبیر کے مطابق اس راہ پہ ڈال دے جدھر میں کہہ رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے لوٹاؤں گا یہ بچہ. لیکن کیسے لوٹاؤں گا؟ نہ کہ جب شادی کی عمر کا ہوگا تو لوٹاؤں گا کہ اب اس کے لیے بہو ڈھونڈ. آئمہ کی مائیں، نبیوں کی مائیں، وہ شیخو پورہ کی ماؤں سے مختلف ہوتی ہیں. ہماری مائیں، ان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ ایک دن اس کے ہاتھ پیلے کروں، ایک دن اس کو بیاؤں، ایک دن اس کو صحرا باندھوں، ایک دن گہنا باندھوں، بس اس کا یہ ہو، اس کو نوکری مل جائے. یہ ہماری ماؤں کا، ان ثقافتی ماؤں کا اوج ہے اولاد کے بارے میں، کہ اس حالت میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہیں. جب یہ دیکھ لے کہتی ہے اب مر جاؤں، پرواہ نہیں ہے، اس سے پہلے نہ مروں. مروں تو بہو کے ہاتھوں ہی مروں، مثلا تنگ آ کے ہارٹ اٹیک ہو اس کے ہاتھوں پھر مروں. یہ مائیں، باشعور مائیں، ان کی آرزویں یہ نہیں ہوتی کہ ایک دن بچوں کو بیاہتا دیکھوں، ایک دن بچوں کی منگنی کروں. ساری آرزو ماؤں کی، دیہاتی ماؤں کی اور ثقافتی ماؤں کی یہ ہوتی ہے کہ بچے بیاہے جائیں، ان کی رشتے ہو جائیں، منگنیاں ہو جائیں، پوتے پوتیاں ہو جائیں، اور بس. چونکہ یہ ماں آگے شعور ہی نہیں رکھتی، بندگی نہیں ہے اس ماں کے اندر. یہ نہ خود خدا کی راہ میں ہے، نہ اپنی اولاد کو خدا کے لیے چاہتی ہے. یہ ان سے یہ سیاسی مائیں بہتر ہیں ثقافتی ماؤں سے. وہ پھر منگنی اور شادی کے علاوہ بھی کچھ آرزویں رکھتی ہیں کہ بیٹا کم از کم اور نہیں تو کاؤنسلر تو بن جائیے.
کوئی ایم پی اے ایم این اے بن جائے، کسی اس سیاست میں آ جائے، اقتدار میں آ جائے، وزیر منسٹر بن جائے، ان کا شعور تھوڑا سا ان ثقافتی ماؤں سے بہتر ہوتا ہے. گھریلو مائیں جو صرف شادی کی حد تک، آخری آرزو بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کو بھی پھنسا کے پھر خود بھی روتی ہے، پچھتاتی ہے، اس کو پھنساتی بھی خود ہی ہے. اس کو تیرے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈی ہے، ایسی جو زمین پہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، اس سے نہیں کرنی، اس گھر میں شادی، اس خاندان میں نہیں کرنی، مجھے پتا ہے یہ لڑکی مثلا کیسے ہے، یہ شرم یا والی. نہ، جو تو مولویوں کے پاس نہ بیٹھا کر، یہ باتیں نہ کیا کر. یہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں. وہ ایک جوان بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میری ماں جو ہے نا، وہ ہر نماز تو پڑھتی نہیں ہے اور تو نہیں کرتی، لیکن کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو وہ جو بد دعائیں دیتی ہے ان میں سے ایک بد دعا کہتے ہیں آپ کو دیتی ہے وہ، کہ اس مولوی کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس نے میرا بچہ خراب کر دیا. یہ کیسا مولوی ہے مثلا؟ وہ کہتے ہیں ہر موقع پہ وہ برتن دھوتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اٹھتے بیٹھتے وہ بد دعائیں دیتی رہتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ کہ وہ مثلا وہ بچے کو کہتی ہے فلاں جگہ تو رشتہ کر لے، وہ کہتا ہے نہیں یہ لڑکی حجاب نہیں کرتی. وہ کہتی ہے دیکھا نا، میں کہتا ہوں یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، گھر کی بیٹی ہے، نہیں پردہ کرتی تو نہ کرے. پردے میں کیا رکھا ہے؟ خود کہتی ہے، دلیل دیتی ہے پردے میں کیا رکھا ہے. وہ واقعاً پردے میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اس طرح کی ثقافتی مائیں بہت نچلی سطح پر ہیں. یعنی تہذیب، اس ماحول نے جو مائیں پرورش کی ہیں، ماں بنایا ہے، یہ اولاد کے لیے اس سے آگے مقام نہیں ڈھونڈتی. لیکن اللہ نے وعدہ دیا ام موسیٰ کو کہ یہ بچہ اللہ کا فرمان ہے، اوحینا وحی کی، ڈال دے اس راہ میں. ان رادوہ الیک، اے مادر موسیٰ میں تیرا رب وعدہ کرتا ہوں یہ بچہ تجھے لوٹاؤں گا، پلٹاؤں گا. وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، لیکن جب پلٹاؤں گا تو یہ رسول ہوگا، اپنی قوم کا رہبر ہوگا، امام ہوگا، پیشوا ہوگا، اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دینے والا ہوگا اگر تو نے میری راہ میں ڈال دیا. خوب ایسا ہی ہوا. فَالْتَقَطَهُ، اور ایسا ہی کیا. اس ماں نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، یہ کھائے گا کیا، یہ چیر خار بچہ ہے، اس کو کوئی مچھلی کھا جائے، کوئی مگرمچھ کھا جائے، کوئی چور پکڑ لے، اس کو کوئی دشمن پکڑ لے. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، حکم خدا ہے، اور عبد حکم خدا میں ہیل و حجت نہیں کرتا. ڈال دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، یہ صندوق بچے کا ماں نے ڈال دیا، اور آل فرعون نے، سپاہ فرعون نے پکڑ لیا یہ صندوق. دیکھا دریا میں ایک صندوق تیر رہا ہے، نکالا، دیکھا اندر بچہ ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کو پتا چلا کہ ایک بچہ سپاہیوں نے پکڑا ہے، نوکروں نے پکڑا ہے، اور اب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس نے ہماری بساط الٹنی ہے، تختہ الٹنا ہے، اور شاید یہ وہی دشمن ہے، دشمن کا بچہ ہے. اب یہ باتیں کر ہی رہے تھے، وہ خاتون آ گئی، دوسری خاتون، پھر عورت. تدبیر الہی میں ایک اور عورت، اب نظام الہی میں کیا؟ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. یہ وعدہ خدا ہے. ایک عورت سے شروع ہوا، اب اس کی مدد کے لیے دوسری عورت داخل ہوتی ہے. اور وہ کون عورت ہے؟ وہ عجیب و غریب ہے، وہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی ہے لیکن تدبیر الہی کا حصہ ہے. فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی عبودیت میں ہے، بندگی میں ہے. جو ربوبیت کا دعویٰ رکھتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے گھر میں رہ کر یہ اس کی ربوبیت کو نہیں مانتی، اللہ کے فرمان مانتی ہے. خوب یہ آئی
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اس نے کہا یہ بچہ دشمن کہاں ہے، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کو کہا دیکھتے نہیں کتنا بھلا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو خوب بھیجا گیا ہے، ہماری طرف آیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دل سے لگایا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ تو بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بولا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، انہیں آل فرعون کو شعور نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ ایک ماں نے بچہ دریا میں ڈالا، فرعون نے اچک لیا، دوسری ماں آئی، دوسری خاتون آئی مدد کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کہ اسی راہ میں رہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور اس طرح ام موسیٰ جو پریشان ہو سکتی تھیں لیکن اب نہیں ہوئی، بالکل مطمئن ہو گئی۔ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں رکھا۔ بندگان خدا کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خدا کے ساتھ مرتبط ہیں۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ، اب تیسری خاتون میدان میں آتی ہے فرعون کا نظام الٹنے کے لیے، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ کی بہن۔ اسے بھیجا کہ دیکھو موسیٰ کیسے ہیں، وہ گئی پیچھا کرتے کرتے، کہاں ہے موسیٰ؟ ڈھونڈ لیا فرعون کے گھر میں، وہ فرعون کے گھر میں ہیں اور موسیٰ دودھ نہیں پی رہے کسی کا۔ موسیٰ کی بہن جا کے ان کو کہتی ہیں کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ اس کا بچہ نہیں ہے، شاید اس کا دودھ پی لے یہ بچہ، اور جا کر فرعون کے گھر میں اطلاع دی۔ انہوں نے کہا جلدی اس عورت کو لے آؤ چونکہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ یہ آئی آ کے موسیٰ کی ماں، بیٹی نے آگے ماں کو بتایا کہ اب ماحول تیار ہے، آپ آئیے، اور موسیٰ کی ماں پہنچ گئی، بچہ اپنی آغوش میں لے کر دودھ دیا، اور وہ وعدہ خدا بھی پورا ہو گیا کہ میں لوٹاؤں گا اور ملاؤں گا۔ اور وہ بڑے طریقے سے پہنچی، موسیٰ کی بہن ہمشیرہ، کس شعور کی مالک تھیں یہ خواتین، اس طرح سے یہ فرعون کے گھر پہنچی۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اس بچی نے اتنی مہارت سے تعاقب کیا بھائی کا، اور جا کر ماحول بنایا اور ماں بیٹے کو ملا دیا کہ انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ اس طرح سے خوبصورتی سے اس بچی نے خواہر موسیٰ نے عمل کیا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اور اس لیے ہم نے موسیٰ کے پہ منع کر دیا تھا کہ دودھ نہیں پینا، تاکہ ماں ملانی تھی مقصود۔ اب ذاکروں کے ہاتھ جو آیت چڑھتی ہے تو اسے وہ کیا استنباط کرتے ہیں کہ معصوم کبھی غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام نبیوں میں صرف ایک نبی ہیں جن کی ماں معصوم ہے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ باقی تمام نبیوں نے غیر معصوم کا دودھ پیا ہے، صرف مریم معصوم ہیں۔ اور تمام ائمہ میں صرف 2 امام ہیں جنہوں نے معصوم ماں کا دودھ پیا ہے، باقی ائمہ کی والدہ مائیں معصومہ نہیں تھی، صرف حسنین علیہ السلام نے سیدہ کا دودھ پیا جو مقام عصمت پہ فائز ہے، باقی ائمہ کی امہات تو معصومہ نہیں ہیں۔ اب یہ وہ چٹکلے جو استفادہ کرتے ہیں لوگوں کو بہلانے کے لیے، ان میں سے وحرمنا، مادر موسیٰ کو کیوں ہم نے کہا، موسیٰ کو کیوں حکم دیا کہ آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پینا؟ چونکہ ماں ملانے کا وعدہ تھا کہ ماں اس بہانے سے ملیں گی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور اس طرح بچہ دوبارہ ماں کے آغوش میں آ گیا۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہما ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ اب تینوں خواتین مل گئیں، ایک ہو گئیں، فرعون کی زوجہ جناب آسیہ اور مادر موسیٰ اور خواہر موسیٰ،
انہوں نے مل کے کفالت کی حضرت موسیٰ کی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اب موسیٰ جوان ہو گئے پل بڑھ کے. دخل المدینہ، پھر وہ واقعہ پیش آیا، اور اس طرح لمبی داستان ہے نبأ موسیٰ و فرعون، تاکہ اب نبرد آ گئی موسیٰ و فرعون کی. موسیٰ علیہ السلام گھر سے شیرخارگی میں نکلے، کچھ عرصہ رہے مصر میں، فرعون کے گھر میں پرورش پائی ماں کی آغوش میں. پھر مصر سے نکالا، ایک کارگاہ میں بھیجا حضرت شعیب کے پاس، 10 سال وہاں رہے. وہاں سے پھر واپس آئے، واپس آ کے پھر ایک عبد صالح کے پاس بھیجا، جو روایات میں ہے کہ جناب خضر تھے. پھر ان کے پاس بھیجا، وہ جو کشتی توڑی اور بچہ قتل کر دیا واقعہ ہے نا. موسیٰ گئے اور 3 کام کیے بڑے عجیب و غریب. اس شخصیت نے، عبد صالح نے، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. تیسرے سوال پر کارگاہ سے نکال دیا گیا. حضرت خضر نے کہا کہ جاؤ، آپ اس سے زیادہ آپ نہیں سیکھ سکتے ہو، آپ میں صبر، حوصلہ، استقامت نہیں ہے. وہ کارگاہ آخری تھی، ختم ہو گئی. باہر کے بعد میں انہوں نے وجوہات جب بتائیں تو علم ہو گیا حضرت موسیٰ کو. اسی طرح ان کارگاہوں کے اندر حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا، شعیب کی کارگاہ میں بھیجا، پھر حضرت خضر کی کارگاہ میں بھیجا، اور بہت کچھ. پھر تورات عطا کی، معجزات عطا کیے، طور پہ بلایا، وہ آگہی موسیٰ کے اندر پیدا ہوئی. اور سب تیاری جب مکمل ہو گئی، اب اصل ہدف کی طرف متوجہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اب آپ جائیے فرعون کی طرف، کہ فرعون نے طغیان کیا ہے، اور جا کر اس کو پہلے دعوت دیں، اور اگر دعوت نہیں مانتا تو پھر آپ اس کو مبارزہ کریں اور نابود کریں. اور یہی کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ساتھی چاہیے، وسیع چاہیے، اور وزیر چاہیے، ہارون، جناب ہارون چاہیے. اس سے پہلے معجزات انہیں مل چکے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام یہ ساری تیاری کے بعد اب آتے ہیں فرعون کے پاس. جب فرعون کو آ کر حضرت موسیٰ نے دعوت دی کہ میں آیا ہوں رسول اللہ کا، اور یہ ملت اللہ کے بندے ہیں اور تو نے اپنے بندے بنا لیے ہیں، یہ سب میرے حوالے کر. اس وقت موسیٰ نے کہا، فرعون نے جواب دیا، وقال فرعون یا ایھا الملا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ یہ موسیٰ جو آپ کو الہ بتا رہے ہیں، خدا رب ہے تمہارا، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے تمہارا؟ ملا نے کہا نا، صرف تو رب ہے، اور کوئی رب تیرے علاوہ نہیں ہے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تو بھی مجھے الہ مان، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ. حامان انجینئر تھا، اور اسے حکم دیا کہ تو میرے لیے ایک برج بنا، ٹاور بنا. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، کہ الہ موسیٰ کے ساتھ میں نبرد کروں. اس ٹاور پہ کھڑا ہو کر موسیٰ کا رب آئے، جو موسیٰ کہہ رہے، اور ادھر سے فرعون جو رب بنا ہوا ہے، یہ نبرد ہو ان کے درمیان. اور ایسا ہی ہوا، اس نے بنایا اور مقابلہ ہوا. اور یہ مقابلہ موسیٰ اور فرعون اور آل فرعون کا مختلف مراحل ہیں. اس کے جادوگر بلائے گئے، مناظرے ہوئے، دربار میں طلب کیا گیا، مختلف اس کے نشیب و فراز ہیں. وہ سب قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور زیادہ جامع تر سورہ قصص میں ہیں. اس ساری نبرد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خدا کے مطابق غرق کر دیا. اب وہ پورا نہیں پڑھتا میں، بات لمبی ہو جائے گی ساری آیات. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دی الہی طاقت کے ذریعے سے فرعون کو غرق کر دیا. غرق کر کے پھر نہیں لوٹے واپس مصر کے، چلیں اب فرعونوں کی سرزمین ہماری ہو گئی ہے، فرعون ڈوب گیا ہے، پھر واپس چلتے ہیں وہیں پہ. نہ، وہاں نہیں جانا، اپنی سرزمین پر آ کر اس کو آباد کرنا ہے. لیکن یہ قوم
بندگی فرعون میں رہ کے اتنی بگڑ چکی تھی کہ ان کے ذہنوں سے وہ بندگی نکل نہیں رہی تھی اور اللہ کی بندگی میں آ نہیں رہے تھے. یہ پھر ربوبیت تھی جو فرعون کی، اس نے دعویٰ کیا، بنی اسرائیل اولاد انبیاء کو اپنا غلام عبد بنایا. اس مرحلے سے موسیٰ علیہ السلام کامیابی کے ساتھ نکلے اور انقلاب برپا ہوا. وہ رب اپنے سارے جھوٹا رب سارے نظام سمیت غرق ہوا ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، یہ دیکھ رہے تھے. لیکن ان کی ذہنی پستی اسی طرح برقرار تھی دیکھنے کے باوجود. اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے حکم دیا کہ اب یہاں ربوبیت الہی قائم ہوگی نظام، اور آپ نے فقط بندگی خدا کرنی ہے. یہاں پر نئے ارباب پیدا ہوئے، خطرناک تر از فرعون، بدتر از فرعون، اور وہ سامری، اور سامری کے بعد علماء یہود اور علماء نصارہ، چونکہ بنی اسرائیل اولاد اسرائیل یعقوب کی اولاد دو گروہ میں بانٹ گئے. یہود جو حضرت موسیٰ پہ رک گئے اور حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا. عیسائی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے پہلے حضرت موسیٰ کو مانا اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانا اور وہیں رک گئے. پھر حضرت عیسیٰ کے بعد جب نبی خاتم مبعوث ہوئے تو انہیں نبی نہیں مانا، انہیں عیسائی کہا جاتا ہے، نصارہ. ان دونوں کے اندر ایک اور خطرناک ارباب ظاہر ہوئے، ایک گروہ ظاہر ہوا بنام ہیبرو راہب. فرعون غرق کر دیا حضرت موسیٰ نے، اپنے تمام کر و فر سمیت نابود ہو گیا. مثلا ہم مثال دے کر کریں، بنو امیہ غرق ہو گئے، طاغوت تھے غرق ہو گئے، بنو عباس نابود ہو گئے. اس وقت امریکہ ہے، پہلے سوویت یونین تھا، وہ نابود ہوا، ختم ہوا ہے. مغربی دنیا ہے، فرعون ہے. یہ موجودہ زمانے کے فرعونی نظام ہے. یورپی ممالک اور امریکہ کی قیادت میں یہ آج کے فراعنہ ہیں. اور پھر انہی سے وابستہ فراعنہ جو مسلمان ممالک کے اندر موجود ہیں، جیسے آل سعود ہیں، آل شیخ ہیں، آل فلاں ہیں، آل خلیفہ ہیں. آل خلیفہ نے آج ایک اور ظلم کیا ہے کہ بحرینی مسلمانوں کے، شیعہ مسلمانوں کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم کو بحرین سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ بحرین سے نکل جائیں. اب یہ سب فراعنہ ہیں، فرعون ہیں سارے. یہ فرعون الہی تدبیر سے ختم ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی ہیں. پہلے بہت سارے فرعون نابود ہوئے ہیں جن کا نمونہ قرآن نے ذکر کیا ہے. لیکن پھر بھی الہی نظام برپا نہیں ہوا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے فرعون ڈبو دیا، لیکن اللہ کا نظام، ربوبیت الہی وہ قائم نہیں ہوئی. اور یہ لوگ بنی اسرائیل بندگی خدا میں پھر بھی نہیں آئے. البتہ بہت بعد میں، موسیٰ کے بعد آئے، جب حضرت طالوت پیدا ہوئے ان کے اندر. خدا نے طالوت اسی غلام قوم میں، یہ پھر غلامی میں چلے گئے. موسیٰ نے آزاد کرایا، پھر نالائکی کی وجہ سے دوبارہ پھر غلامی میں چلے گئے. پھر جالوت نے ان کو گھر بار سے نکال دیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے شہروں پہ، ممالک پہ قبضہ کر کے ان کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا. اور اس وقت کیمپوں میں رہتے تھے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے احساس کیا کہ ہمیں آزادی ملے، نجات ملے. بیوی بچوں سے دور تھے، گھر بار سے دور تھے، اپنے خاندانوں سے دور تھے، کیمپوں میں زندگیاں گزار رہے تھے اسارت کی. اور آزادی کے لیے اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے، ان سے درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا رہبر بنایا. طالوت نے یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے، آپ سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو ادھر چلائیں ان دوستوں کے لیے طالوت کا واقعہ. کہ طالوت ایک چرواہا، غریب ترین خاندان کا، اس علاقے میں سب سے غریب خاندان کا بچہ جو چرواہا تھا، پورے گاؤں کی بھیڑ بکریاں لے کے پہاڑ پہ جاتا تھا اور چرا کے لے آتا تھا. باقی امیر خاندان تھے، ان کے بچے تھے اور سارے، لیکن یہ جوان تھا غریب خاندان کا.
اسے اللہ نے حکم دیا کہ یہ رہبر ہے تمہارا. طالوت نے ایک لشکر بنایا، گروہ بنایا، جس میں سارے اپنے جیسے ہی فوجی رکھے، جن کے پاس نہ جوتا تھا، نہ کپڑا تھا، نہ جنگی اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تیر و کمان نہیں تھا، لباس جنگی نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے راشن نہیں تھا. اور جالوت کو شکست دینے کے لیے یہ لشکر، یہ بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوا. پھر یہ لشکر بنا اور اس میں ایک نوجوان تھا، داؤد مبارز. داؤد نے نوجوانی میں جالوت کو قتل کر دیا جنگ کے دوران، اور خدا نے اس طرح داؤد کو ان کا امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. اور پھر داؤد کو ہدیے اور نعمت کے طور پر اللہ نے فرزند دیا سلیمان، اور سلیمان کو اللہ نے وہ حکومت دی جو کسی اور کو نہیں دی. تسخیر ہوگا سلیمان کے ہاتھ میں سب کچھ. یہ موسیٰ کے بعد پھر یہ واقعہ بنی اسرائیل میں نمودار ہوا. اشارہ کیا کہ کس طرح ابراہیم کی اولاد اسیر کیسے ہوئے، فرعون کے بندے کیسے بنے، فرعون کی بندگی سے ان کو نکال کے دوبارہ اپنی سرزمینوں پہ لایا گیا، اور وہاں آ کر انہوں نے پھر تمرد کیا. اور وہ کیا کہ سامری میں گرفتار ہوئے، سامریوں کے بعد پادریوں میں گرفتار ہو گئے، ہبر اور راہب. موسیٰ و طالوت و داؤد و سلیمان وہ ہستیاں ہیں بنی اسرائیل کو آزادی دلانے والے، فرعونوں سے آزادی دلانے والے. لیکن رہبان نے اور احبار نے، ہبر نے ایسا طلسم قائم کیا، ایسا اقدام کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ اب قیامت تک سدھرنے والی قوم نہیں ہے. یہ احبار اور رہبان کی وجہ سے مقدس مآب اور ٹھاٹ باٹ والے، کروفر والے علماء، مقتدر علماء اور زاہد، دونوں طبقے علماء کے، ان دونوں نے مل کر بنی اسرائیل پہ وہ ستم کیا کہ اب انہوں نے نبی خاتم کی بات بھی نہیں مانی، بندگی کے لیے تیار نہیں ہوئے. فرعون کے مقابلے میں نبی کامیاب ہیں. رسول اللہ دعوت جب دی یہود کو، 3 یہودی مسلمان ہوئے، اور روایات میں ہے کہ ان میں سے بھی جاسوس تھے، وہ بھی کچھ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. 3 کل 3. کیوں؟ ہبر نے اور راہب نے اس قوم کو اتنا بگاڑ دیا، منحرف کر دیا کہ اب نبی خاتم آ کر اللہ کی طرف سے رسول بن کر ان کو ہدایت دے رہے ہیں، لیکن یہ اس راہ کو چھوڑ کر خدا کی بندگی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تاثیر دیکھیں، یہ جو امام نے فرمایا کہ یزید کے لشکر سے بدتر لشکر ہے یہ، اور فرعون سے بدتر مستکبر و ارباب خطرناک تر ہیں، کہ فرعون کے اثرات کو نبی نے ختم کر دیا. جالوت کو نابود کر دیا انبیاء نے یا لشکر الہی نے، طالوت نے. لیکن نبی خاتم جب تشریف لائے، ہبر اور راہب نے جو کچھ کیا ہوا تھا وہ صاف نہیں ہوا، ابھی تک باقی ہیں. بس آپ اس وجہ سے اب تاثیر دیکھیں 2 طبقوں کی، کہ ہبر گمراہ عالم، راہب دھوکہ باز مقدس مآب، اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے اور وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے، اپنی راہیں، اپنا منشور، اپنا دین، اپنی تفسیر، اپنا مذہب، ہر چیز اپنی بتانا شروع کر دے، اور اللہ کا پیغام نہ سنائے، قرآن نہ سنائے ان کو، تورات نہ سنائے ان کو، انجیل نہ سنائے ان کو، ائمہ کی بات نہ سنائے، رسول اللہ کی بات نہ سنائے، نہج البلاغہ نہ سنائے، امام حسین نہ سنائے، امام علی نہ سنائے، بلکہ اپنی طرف سے ہر چیز اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرے، مقدس بن کر ورد بیان کرے، یا سیاسی بن کر سیاسی منشور اپنی طرف سے دے قوم کو. یہ ہبر و راہب
وہ سد سبیل کرتے ہیں، راستہ بند کرتے ہیں کہ پھر وہ قوم کبھی بھی نبیوں کی راہ پر نہیں آتی. اس لیے یہ خطرناک ارباب ہیں. یہ جالوت نابود ہو سکتا ہے، فرعون نابود ہو سکتا ہے، لیکن تعلیمات ہیبر قوم نہیں چھوڑتی، تعلیمات راہب قوم دستبردار نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کے مقابلے میں بھی نہیں ہوئے دستبردار، ابھی تک باقی ہیں اسی تعلیمات کے اوپر. امام یازدہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے اندر بھی ہے یہی صورتحال. یہاں بھی ہیبر و راہب موجود ہیں. لشکر یزید سے بدتر لشکر کون ہے؟ علماء سو. علماء سو وہ لشکر بدتر، ہیبر و راہب. انہوں نے امامت کو معطل کروایا. اللہ کا نظام امامت ہے. عباد اللہ جو بندگی خدا میں ہے، اللہ کا فرمان مانتے ہیں، ان کا نظام ولایت ہے. خوب کیوں مسلمان ولایت سے دور ہوئے؟ کس کی کوششیں ہیں؟ یہ کس کی کوششوں سے اتنا ہوا؟ ولایت سے دور ہو کے ہر نظام مانا. آمریت آئی اس کو مانا، تسلیم ہوئے، بادشاہت کو تسلیم ہوئے، ہر چیز. جمہوریت آئی اس کو مان لیا مسلمانوں نے، ہر ایک نے، شیعہ نے، سنی نے مانا. نہیں مانا تو ایک نظام نہیں مانا، امامت و ولایت، کیونکہ اللہ کا تھا، رب کا تھا. رب نے جو نظام بنایا وہ نہیں لیا، اور جو خود انسانوں نے بنایا وہ لے لیا ہم نے. بس ربوبیت معلوم ہے کس کی ہے؟ جس کا نظام لیا اس کے بندے ہو آپ. یہ کس کی محنت ہے؟ ہیبر و راہب کی محنت ہے کہ ہیبر و راہب کو خاتم الانبیاء اس کھیت میں جا کر اس قوم کو جا کر پیغام دے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا اہل الکتاب تعالو، آؤ ہماری طرف آؤ، ہم بیٹھتے ہیں بندگی خدا پہ پہلے ایک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جو منشور اللہ کا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن وہ ذرا برابر آمادہ نہیں ہے. ہیبر و راہب وہ رب ہیں، ارباب جو قومیں بنا لیتی ہیں مقدس، اور ان کے کہے ہوئے راستے کو چھوڑتی بھی نہیں ہیں، سوچتی بھی نہیں ہیں، بے شک جواب میں نبی ہوں، مقابلے میں خاتم الانبیاء ہوں. اور یہ داستان باعث بنی ولایت کی مہجوریت، امامت کی مہجوریت. ہیبر و راہب کی محنت ہے کہ آج مسلمان و شیعہ ہر چیز کے تابع ہیں سوائے ولایت اور امامت کے، کیونکہ الہی ہے. ہیبر و راہب نے یہ نہیں تعلیم دی، ہیبر و راہب نے دوسرا بتایا نظام. کسی اور کا پجاری بنایا، کسی اور کا پرستار بنایا، کسی اور کی محبت دل میں ڈالی، کسی اور کے تابع اور مطیع بنایا، کسی اور کی راہ پر ہمیں ڈالا. نام ہیبر و راہب کیوں خطرناک ہیں؟ فرعون اللہ کے مقابلے میں ہے، راہب و ہیبر اللہ کا نمائندہ بن کر کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اس لیے خطرناک ہے. فرعون اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، میں ہوں رب اعلیٰ، تو نہیں ہے. لیکن راہب کیا کہتا ہے لوگوں کو؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے. خدا فرما رہے سامری اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ وہی رب ہے موسیٰ کا، موسیٰ کو نہیں ملا، مجھے مل گیا ہے، مجھے راستہ سمجھ میں آ گیا ہے. اللہ کا نام لے کر، اللہ کے پرچم کے نیچے رب کی ربوبیت کا جھنڈا اٹھا کر غیر کی ربوبیت کا پرچار کرتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے دین حق پر بنی اسرائیل نہیں آئیں گے. قرآن کا فرمانا ہے کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ لا یدینون دین الحق. کیوں نہیں آئیں گے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کبھی دین حق قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اس لیے کہ انہوں نے ہیبر و راہب کو اپنا رب مان لیا ہے، ہیبر و راہب کے گرفتار ہو گئے ہیں. وہ ہیبر و راہب ان کو اللہ کی طرف، دین حق کی طرف آنے نہیں دیں گے. وہ حدیث آج بیان کرنا تھی لیکن نہیں پہنچ پائے اس پر. اس میں امام سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مخلوق خدا میں سب سے بدترین کون ہے؟
فرمایا علماء فاسد. اور پھر شخص نے سوال کیا کہ سب سے بہترین کون ہے خلق خدا میں؟ اور فرمایا علماء صالحین. بہترین بھی اسی حلیے میں ملے گا، بدترین بھی اسی حلیے میں ملے گا. انسانیت کی تباہی کرنے والا بھی اسی لباس میں ملے گا، اور انسانوں کو بچانے والا بھی اسی لباس میں ملے گا. بہترین مخلوق خدا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بھی علماء میں ہی ملیں گے. علماء سے باہر نہیں ملے گا کوئی بھی آپ کو. یہ بھی ابس توقع ہے آپ کی کہ علماء سے باہر کوئی آپ کو بہترین مل جائے. امام خمینی آپ کو ملیں گے نجات دینے والا علماء میں سے. اور بدترین بھی راہب و ہیبر بھی ملے گا جو خدا سے دور کرتا ہے، اور وہ بھی انہی میں سے ملے گا. اس لیے اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی راہ میں ایک رکاوٹ ارباب ہیں دوسرے. ایک ارباب ہیں لا یملک نفعا ولا ضرا، ایک ارباب ہیں کہ اعلی فی الارض ستمگر سرکش فرعون، اور ایک ارباب ہیں مکار جو اللہ دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. ان میں جو قوم گرفتار ہو جائے اس کے لیے بہت مشکل ہے، امتحان اس کا بڑا سخت ہے، کیونکہ وہ فریب میں رہتی ہے آخر تک. اللہ کی راہ کو چھوڑ کر خوش ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہیبر ایسا ماہر ہے، ایسا نشہ دلاتا ہے، پلاتا ہے، نشے میں کر دیتا ہے کہ تمام دین خدا کی مخالفت کر کے بھی اس کو یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. ہر پائمال کر کے حد خدا، پھر بھی وہ نشئی کہتا ہے میں تو جنت میں ہوں. جیسے نشئی کو نشہ چڑھتا ہے نا، نشے میں کہہ دیتا ہے کہ میں صدر مملکت ہوں. نہرو ہندوستان کا پہلے وزیر اعظم، معروف شخصیت ہیں. جب ہندوستان میں ان کی وزارت بنی تو انہوں نے اب وزارت سنبھال کے ملک میں کام شروع کیا، اسپتالیں بنوائیں، فلاں کام کیا. تو ایک پاگل خانے کا دورہ کیا انہوں نے، جواہر لال نہرو نے. پاگل خانے میں گئے، جا کر ان لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی پاگل ٹھیک ہوا ہے آج تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹھیک ہو گیا ہے اور آج ہی اس کو ہم نے یہاں سے فارغ کیا ہے، ڈسچارج ہو کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملائیے. پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے کہا کہ ملائیے تاکہ اس ادارے کی ہاسپٹل کی کارکردگی دیکھیں کہ پاگل کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ پاگل وہ ٹھیک ہو گیا تھا بالکل. وہ بلایا گیا، نہرو نے اسے ہاتھ میں لایا اور پوچھا کہ آپ پاگل تھے؟ کہا میں پاگل تھا. آپ ٹھیک ہو گئے؟ کہا بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، کوئی مشکل کسی قسم کی نہیں ہے. کتنے عرصے میں؟ اتنے عرصے میں. اور کیسا ہے یہ اسپتال؟ کا بہت اچھا ہے، اس میں بہترین علاج ہوتا ہے اور ہم شکر گزار ہیں ان کے. تو نہرو نے پھر کہا کہ مجھے پہچانتے ہو آپ؟ کہا نہیں، آپ کو میں نہیں پہچانتا، کون ہے آپ؟ تو نہرو نے کہا کہ میں ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں. تو اس نے کہا، اس بندے نے، کہ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، اب یہاں آ گئے ہو، یہ بہت اچھا اسپتال ہے. میں جب آیا تھا میں صدر تھا ہندوستان کا، تو آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ ویسے نشہ چڑھتا ہے نا، بعض لوگوں کو احساس ہوتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں. یہ نشے اس طرح کا ہیبر ماہر ہوتا ہے، دین خدا سے نکال کے جنت کا وعدہ بھی دے دیتا ہے، یقینی بھی بنا دیتا ہے. انسان مست رہتا ہے اور نہ امام کی بات سنتا ہے، نہ پیشوا کی بات سنتا ہے، نہ نبی کی بات سنتا ہے. وہ جن کو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے ان میں سے کسی کی آواز پہ کان نہیں دھرتا، چونکہ مکمل طور پر مستی میں گرفتار ہوتا ہے. یہ ہبر و راہب کی خطرناک اربابیت ہے اقوام کو نابود کرنے کے لیے. حدیث تکمیل کل کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ وسلم.